اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلہ رحمی اور قطع رحمی سے متعلق فقہی اور اخلاقی احکام، اس کا درس نمبر 2. اتنی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس میں ارشاد فرمائی ہے. اپنی مجلس اعضاء سے خطاب فرماتے انہوں نے 3 قسم کے امور کو بیان کرنے کا ثواب ذکر کیا ہے. کہا کہ ایک تو پہلا امر یہ کہ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کریں، یعنی لوگ مضبوطی کے ساتھ عقائد کے اوپر کاربند ہو جائیں. دوسرا یہ کہ اخلاق اور تہذیب کا سبق لوگوں کو دیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو احکام خدا کی تعلیم دیں. اللہ نے کیا کیا احکامات کیے، قطع رحمی اور صلہ رحمی کے جو احکام اتنی تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ احکام خدا ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں. اب سب سے آخر میں فرماتے ہیں اگر تم نے اس میں کوتاہی اور سستی کی اور اپنے آرام کو ترجیح دی تو کل قیامت کے دن حسرت کرو گے کہ میں بھی اس نورانی تاج کا حقدار ہو سکتا تھا، میں بھی کوشش کرتا تو اس جنتی لباس کا حقدار ہوتا، لیکن افسوس کہ میں نے کوشش نہ کی. یعنی یہ جو بھی آپ یہاں پر حاصل کریں، یعنی ان 3 چیزوں میں سے عقائد حقہ اور تہذیب اور اخلاق اور تیسری احکام خدا، جو یہاں حاصل کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں تو قیامت کے دن اس حسرت سے 2-4 نہیں ہوں گے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نورانی تاج کی آپ حقدار بنیں گے اور جنتی ان لباسوں کی حقدار بنیں گی. ورنہ اگر یہاں ان کو اپنے آرام اور عیش کو ہم نے مد نظر رکھا اور بس لاپرواہی سے کام لیا تو وہاں جا کر ایک حسرت و یاس کا اظہار کرنا پڑے گا. صلہ رحمی کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو لوگ ابھی موجود ہیں اور جو غیر موجود ہیں، بلکہ جو باپوں کی اسلاب اور ماؤں کے ارحام میں ہیں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کا حق ادا کریں، چاہے ان کے درمیان 1 سال کی مسافت کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا دین میں شامل ہے. یعنی اس سے بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں اور ملکوں میں بھی جو رہائش پذیر ہیں ہمارے رشتہ دار، ان سے بھی صلہ رحمی کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رکھنا ہے. کیونکہ جب بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کے درمیان 1 سال کی مسافت کیوں نہ ہو، یعنی 1 سال کی مسافت سے مراد سمجھیں کہ جو زمانے میں گھوڑے پہ اگر انسان سفر کرتا تو 1 سال بعد ان تک پہنچتا، تو پیغمبر فرماتے ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے. اور کہا ہے کہ یہ میرا پیغام جو موجود ہیں یہ، اور جن تک بھی میرا یہ پیغام جو غیر موجود ہیں، جو بھی ماؤں کے ارحام میں اور باپوں کے اسلاب کے اندر ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچ جائے صلہ رحمی کے سلسلے میں. دیکھیے صلہ رحمی کے ایک زبردست قسم کے اثرات نیک پائے جاتے ہیں. اتنے زبردست اس کے اثرات ہیں، اتنے بہترین اس کے فوائد ہیں جو عام زندگی اور اخروی زندگی کے اندر انسان کے پیش آتے ہیں. جب انسان قبر میں پہنچے گا تو واقعتاً اس کو پھر پتہ چلے گا کہ جو میں نے دنیا میں صلہ رحمی کا حق ادا کیا تھا اس کا کس قدر ثواب ہے. ظاہری اعتبار سے بھی بہت سے اس کے ثواب اور فوائد ہیں. آج سے تقریباً شاید 15-20 سال پہلے مدرسہ کی جب شروعات تھیں تو یہاں پر ایک کافی متقی پرہیزگار طالبہ تھیں، اب بھی خیر وہ موجود ہیں ماشاءاللہ. ان کے سسر کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کراچی کے قبرستان تھا کہ جو کہ اس میں کچھ روڈ وغیرہ گزرنا تھا تو کچھ قبریں اس سے متاثر ہو رہی تھیں. تو انہوں نے ان کے لواحقین کو کچھ، اب مجھے اتنی زیادہ تفصیلات یاد نہیں ہے اس کی، بہرحال لواحقین کو ایک نوٹس دیا تھا کہ ان کی قبروں کی منتقلی کی جا رہی ہے. تو اس میں ان کے سسر کی قبر بھی آئی اور بہرحال کافی اس پہ ہوا تھا کہ کسی طرح سے قبر متاثر نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا نہیں وہ روڈ یہاں سے گزرے گا، لازمی کھدائی ودائی ہوگی، قبریں جو ہیں متاثر ہوں گی. تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا، جبکہ ان کے انتقال کو 8-10 سال سے بھی غالباً زیادہ گزر گئے تھے، تو اس وقت یعنی ان کا جسم بھی ایز اٹ از اس کے اندر موجود تھا اور ان کا کفن تک رتی برابر میلا نہیں ہوا تھا. تو بہرحال
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ اس بات کی ذرا شہرت ہوئی تھی، ظاہر مدرسے کی طالبہ تھی، ان کو بلا کر پھر مدرسے کے افراد نے استفسار بھی کیا، یعنی کوئی ایسی بات ان کے متعلق بتائیں، ان اپنے سسر کے متعلق کیا ایسا کام کرتے تھے وہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تشویق و ترغیب ہو. تو انہوں نے کہا ویسے تو ایک عام، جس طرح ایک عام مومن ہوتا ہے اس طرح کے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا بہت زیادہ اہم اور نمایاں ترین پہلو یہ تھا کہ کہیں دور دراز کا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا تھا اور معلوم ہوتا تھا اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، اس کو کوئی ضرورت کوئی درپیش ہے، وہ کوئی بیماری اس کو ہو گئی ہے، یعنی فوراً چاہے کراچی کے کتنی دور دراز علاقوں میں ہوتا تھا اس کے پاس فوراً پہنچتے تھے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، میل ملاقات ان سے رکھتے تھے. ان شخصیت کا نمایاں ترین پہلو صلہ رحمی تھا. تو بہرحال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور بھی ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہوں گے جو کہ ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوں، لیکن جو واضح طور پر نمایاں طور پر ایک سامنے ایک پہلو آیا وہ صلہ رحمی کے سلسلے میں تھا. اور یہ بھی فرمایا ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب کے لحاظ سے تیز ترین عبادت جو ہے، فاسٹسٹ، وہ قرابت داروں سے اپنا رشتہ برقرار رکھنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا ہے. ثواب یعنی فوراً جس کا تیز رفتاری کے ساتھ ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب سب سے پہلے ملتا ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے آ کے کہا، میسر نے جو کہ راوی تھا اور بات ہو رہی تھی اس سے، تو اس نے کہا کہ مولا میں جب کمایا کرتا تھا جوانی میں یا بچپن کا جو زمانہ تھا تو میں جو صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور جو بھی درہم کماتا تھا اس میں ایک اپنی خالہ کو دیا کرتا تھا، ان کی امداد کرتا تھا مالی طور پر، اور میں اپنی پھوپھی کی امداد کرتا تھا ان پیسوں سے. تو امام نے فرمایا اے میسر کئی مرتبہ تمہاری موت کا وقت آیا مگر اللہ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم لوگ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور ہم بال بچ گئے، اس کے اندر بیماری ایک دم شدید آئی، ہاسپٹلائز ہوئے اور پھر بچ کے نکل آئے، کوئی وبا پھیلی اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن ہم بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بچ گئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں بلائیں اور یہ حتیٰ کہ موت بھی ٹل جاتی ہے. ہم نے فرمایا کئی مرتبہ تم پر موت آئی تھی، یعنی ایسے مواقع پیش آئے، لیکن تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اس طرح کی. جب یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی مال میں اضافہ کرتی ہے، خاندان میں محبت کو بڑھاتی ہے اور موت کو مؤخر کر دیتی، ٹال دیتی ہے. موت کو آنی تھی 1 سال بڑھ جائے گا، 5 سال بڑھ جائیں گے، 10 سال بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ روایت میں 30 سال بڑھنے تک کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور نیکوکار نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اموال بڑھتے ہیں اور عمریں زیادہ ہوتی ہیں. اگر وہ لوگ نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنا. یعنی ان کی بات ہے کہ جو فاسق و فاجر ہیں، نیک نہیں ہیں لیکن صلہ رحمی کم سے کم کرتے ہیں، ان کے اموال بڑھتے رہتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہو جائیں تو کیا ہی کہنا، پھر تو یعنی اور زیادہ اس کے اندر برکت پیدا ہوگی. تو یہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور روایت میں یہ بھی ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اسے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. رزق میں بے پناہ اضافہ اور موت میں تاخیر، اس کی عمر طویل ہو جائے گی، یہ گارنٹیڈ اس کے اندر، اس نیکی کے اندر یہ فوائد ہیں. تو بہرحال روایات کے اندر اور بھی ہیں، اب اتنے زیادہ میں، بلکہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے گارنٹی لی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
ایک گارنٹی وہ خود دے، جو شخص مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے دے میں اسے خاندان میں محبت کی، مال میں وسعت کی، عمر میں برکت کی اور جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس کے امیر المومنین گارنٹر بن جائیں، آپ سوچیں کہ جو کہ قسیم جنت و نار ہیں، وہ ابھی سے اعلان کر کے گئے ہیں، تو کس قدر یہ عظمت کا حامل ہوگا یہ عمل۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، والدین سے نیکی کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس سے موت کی سختی کو آسان کر دے گا اور اپنی زندگی میں کبھی مفلس بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی یعنی سکرات موت کتنا خطرناک ترین مرحلہ ہے، سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہیں سے ہی تقریباً اس بات کی ابتدا ہو جائے گی اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ اس کو سکرات موت کی سختی سے بچائے گا، موت کو بھی اس کو آسان کر دے گا، یعنی بالکل اس طرح ایک پھول سونگایا جاتا ہے، انسان مومن پھول سونگے گا اور اسی میں ہی اس کی روح قبض کر لی جائے گی، یعنی کچھ احساس ہی اس کو نہیں ہوگا، اور زندگی میں بھی کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ اور رزق و روزی میں کس قدر اضافہ بار بار روایات کے اندر اس کا جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ بلائیں تک دور ہوتی ہیں روایتوں میں کہ عمر دراز ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، اس کے اعمال پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اعمال پاک و پاکیزہ ہونے سے مراد یہ کہ یعنی اس کی ریاکاری سے پاک ہوں گے، قبولیت والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کے قبول نہیں ہو رہے ہیں اور عمل کرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاک و پاکیزہ ہو گئے، اس کے اعمال ہر قسم کے غیر الہی نیتوں سے پاک ہو جاتے ہیں، یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ صلہ رحمی جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ ان سب چیزوں کے فوائد اس کو ملتے ہیں۔ اور بھی روایات کے اندر کتنا زیادہ روایتوں کے اندر اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اسے رضائے پروردگار حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، شیطان کو اس کی شکست ہو جاتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں کو خوشحالی ملتی ہے، جن سے وہ کر رہا ہوتا ہے صلہ رحمی وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اس کا اپنا دل خوش ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی ثنا اور تعریف ہوتی ہے، زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے۔ اموات جو دنیا سے چلے گئے ہیں، روایتوں میں ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی خوشحالی کی خبر دی جاتی ہے، وہ وہاں پر بھی میتیں جو ہیں خوش ہوتی ہیں ان کے حال احوال کو سن کر، ثواب کی بے پناہ فراوانی ہوتی ہے۔ غرض کیا کچھ فوائد روایات کے اندر اس صلہ رحمی کے نہیں بتائے گئے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور حساب کتاب آخرت میں بھی حساب و کتاب کو بہت آسان کر دے گا، اور دنیا کے اندر بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حساب کتاب کی سختی کتنی زیادہ مشکلات کا باعث ہوگی آخرت میں، وہ بھی انسان کا جگر اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے سوچ کر، لیکن وہ انتہائی آسانی کے ساتھ، روایتوں میں بہت سے مومنین کا تو اتنی آسانی سے ہوگا کہ جتنا وقت 2 رکعت نماز میں مستحب پڑھنے میں لگتا ہے، بس اتنی دیر میں ان کی ساری زندگی کا حساب ہو جائے گا۔ تو وہ یہ سارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جو کہ اس باعث بنتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان اعمال کی طرف رغبت کرے۔ اور کتنی اس کے فوائد ہیں جناب، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے انسان، موت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، شہید کا ثواب اسے ملتا ہے، اور اس کے اعمال پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ حساب ہو جاتا ہے، عاقبت اس کی بخیر ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ساری زندگی اچھی گزاری، آخر وقت میں ایمان ہاتھ سے نکل گیا، اس کا آخری وقت میں بھی ایمان حفاظت کے ساتھ رہتا ہے، پروردگار اس کا پشت پناہ اور حامی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست اور محب ہو جاتا ہے، جس کا اللہ دوست ہو جائے اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، یعنی کہ ایک اتنے آثار معنوی ہیں اس صلہ رحمی کے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور صلہ رحمی کو حضرت امیر نے آسائشوں کی زکوٰۃ بھی قرار دیا ہے کہ یہ آسائشوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہمارے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ سہولتیں پروردگار عالم نے ہم کو دی ہیں، کتنی آسائشیں ہم کو دی ہیں۔ اب اگر کوئی ان کی آسائشوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو یہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں۔ اچھا، خاندانوں میں صلہ رحمی سے معاشرہ ایک تقویت پاتا ہے، خاندان آپس میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا بن گئی، ہر آدمی بیٹھا ہوا لائکس دیکھ رہا ہے اور سبسکرائبر دیکھ رہا ہے، اور یہ سب اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،
پاکستان کے ایک صدر تھے جو کہ آخری دنوں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ اس پہ فخر کرتے رہتے تھے کہ میرے اتنے لاکھ جو ہے نا وہ فالوورز ہیں اس کے اوپر، اور جب جنازہ ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی جنازے میں ان کے افراد نہیں ہوتے. یعنی عام دیکھیں کہ وہی رشتہ دار، مثلا انسان بیمار پڑ جائے تو وہی رشتہ دار اسپتالوں میں پہنچتے ہیں، وہی اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی لائکس والے ہوتے ہیں اور یہ واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے، وہ ایک آدمی بھی وہاں پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ خاندان میں جو رشتہ دار ہیں یہ اس موقع کے اوپر کام آتے ہیں، معاشرے میں ان کی معاشی لحاظ سے کام آتے ہیں. خاندان مضبوط ہو، یہ ہمارا بھانجا بھتیجا یا فلاں یا اور رشتہ دار جو ہے یہ اس کا شکار ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے، اس کو جاب کہیں کروا دی جائے، اسے کچھ بزنس کروا دیا جائے، اسے کوئی اس طرح کی اور چیزیں جو ہے نا، یعنی معاشی لحاظ سے بھی استحکام ان کو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے یہی لوگ افراد جا کے ان کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے کہ جو جتنا ہی مضبوط ہوتے جائیں گے نا، اکائیاں، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، ایک خاندان ایک یونٹ ہے اور یونٹس کا مجموعہ پھر یہ پورا معاشرہ بنتا ہے. تو یہ خاندان میں صلہ رحمی جتنی زیادہ ہوگی آپس میں اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور اتنے زیادہ ٹھوس بنیادوں پر. دیکھیں بہت سی کمیونٹیز ایسی ہیں جو اپنے خاندانوں کے اعتبار سے کمیونٹی انہوں نے بنا رکھی ہے، میں نام ان کے نہیں لوں گا، معروف ہے. تو وہ ایک دوسرے کے بے پناہ کام آتے ہیں. کہیں پہ کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان والا بھی یہاں پر پہنچ جائے. اور بہت سے جو ڈسپرس یونٹی جو وہ ہیں یونٹس ہیں اور خاندان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو میرا کوئی رشتہ دار اس اچھی جگہ کے اوپر نہ آ جائے، کہیں اسے کاٹتے ہیں، اسے لیگ پولنگ کرتے ہیں اس کی، اور ایک آپس میں جو ہے نا ایک جیلسی کا ایک عنصر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ٹوٹے پوٹے خاندان ہیں، ان میں صلہ رحمی آپس میں نہیں ہے، تو یہ معاشرے کی تقویت کا باعث بھی نہیں، یہ بکھرے ہوئے ہیں افراد ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اللہ نے انسانی تعداد میں اضافے کے لیے صلہ رحم کو فرض قرار دیا. یہ آپس میں جڑے رہیں گے، یہ آپس میں رشتہ داریاں قائم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسانی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اولادیں ان لوگوں کی پیدا ہوں گی. تو اس طرح سے یہ صلہ رحمی کو فرض قرار دیا گیا. بکھرے بکھرے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ویسی برکت ان میں نہیں آتی. تو یہ چند افراد ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر ان کی اولادیں، اولاد در اولاد، ان کی آپس میں شادیاں، ایک پورا ایک خاندان، ایک مستحکم ایک یونٹ جو ہے وہ بنتا ہے. اور یہی رشتہ دار، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ یہی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کہا جاتا ہے نا کہ اگر رشتہ دار دشمنی بھی کرے تو کم سے کم یہ کرتا ہے کہ سائے میں لے جا کے مارتا ہے آپ کو، یعنی ایک کہاوت کے طور پر. تو یعنی کچھ نہ کچھ رحم کا جذبہ اس کے اندر اس لحاظ سے ہوتا ہے. تو یہ خاندان ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قبیلوں میں کیوں رہتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں رہتے تھے. ابتدائی عرب کا دور بھی تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شخص، یعنی قبیلوں میں رہنا اور خاندانوں میں رہنا ان کی مجبوری بھی ہوتی تھی. یعنی اگر کوئی شخص قبیلے میں کسی میں شامل نہیں ہے تو وہ اگر آزاد ایسی پھر رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے قتل کر دیا جاتا تھا. اس کی کوئی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا، کسی بھی جگہ جا رہا ہے مار دیا جاتا تھا. کوئی اسے کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غلاموں کا جو ایک سلسلہ تھا اور کنیزی کا، لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی اسلام نے اس کو فوراً ختم کیوں نہیں کیا، بتدریج کہیں جا کر وہ معدوم ہوا ہے. تو دیکھیے اگر اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں غلام ہوتے تھے، اگر اور وہ ان کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہوتی تھی، وہ آدمی جو ان کو پال رہا ہے اور جس کی غلامی میں وہ ہے کھانا پینا دیتا تھا. تو اگر اسلام آ کے کہتا ہے کہ آج سے غلامی و کنیزی بالکل ختم، تو یہ لاکھوں افراد ایک دم سے بے روزگار ہو کے یہ معاشرے کے اندر ہوتے، کوئی ان کا پروٹیکشن کرنے والا نہ ہوتا، یہ قتل کر دیے جاتے اور بھوکے مر جاتے یہ لوگ. تو اسلام نے ان کو اپنے اس کے اندر رکھا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی تربیت کرو اور بتدریج ان کو آزاد کرو. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ معاشرے میں، تو یہ خاندانوں کے اندر لوگ رہتے تھے، اپنے قبیلوں کے اندر رہتے تھے. بنو ہاشم پورا خاندانی قبیلہ تھا، تو جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے تھے. تو یہی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، رشتہ دار جو ہیں. صلہ رحمی سے شہر جو ہے آباد ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آبادیوں کی آبادیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری روایات میں بھی بہرحال
اس بات کا تذکرہ آیا کہ ایک آدمی نے آ کر بھی مولا سے بھی یہ والی امام سے شکایت کی تھی کہ مولا میرے بھائیوں نے اور میرے کزنس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے اپنے حقوق سے محروم کر دیا ہے، میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ بہرحال اس کو نصیحت کی کہ صبر سے کام لو، اور کچھ دن بعد ہی وہ آیا اور کہا کہ مولا تعاون کی وبا پھیلی اور میرے وہ سارے رشتہ داروں نے جنہوں نے میری اس پہ قبضہ کیا تھا جائیداد پہ، وہ سارے کے سارے اس تعاون میں ہلاک ہو گئے۔ امام نے کہا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ تم پر ظلم کرتے اور وہ اس وبا کا شکار نہ ہوتے، یعنی یہ ان کو موت نہ آتی؟ تو اس نے کہا کہ مولا بہرحال میں ان کی موت تو نہیں چاہتا تھا۔ امام نے کہا لیکن بہرحال میں نے کتاب علی کے اندر دیکھا ہے کہ وہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جو کسی کا حق غصب کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ لا محالہ دنیا کے اندر وہ اپنے عذاب کو بھگت کر جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں، ورنہ انسان کی موت جلدی آ جاتی ہے، وبائیں پھیل جاتی ہیں اس علاقے کے اندر اگر وہاں کے لوگ اس طرح سے۔ تو پورے کے پورے خاندان اس کا وہ جو غاصب تھے وہ وباؤں کا شکار ہو کے وہ مر گئے اور وہ شخص جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر اس طرح کوئی ظلم بھی نہ کرے۔ اچھا اب دیکھیے رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں ان کے معاشرتی پہلو بھی بہت ہوتے ہیں۔ ابھی تو ایک آپ نے ابھی سنا تھا کہ جناب یہ مالی اعتبار سے معاونت ہوتی ہے اور اپنا جہاں کو انسان استعمال کرتا ہے کہ بھئی میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان کو جاب دلا دوں گا، میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان کو مثلا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہوں، کبھی ضرورت پیش آتی ہے بیماریوں میں وہ ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو رشتہ داریوں کے معاشرتی پہلو ہیں، لیکن ایک اور پہلو بھی ہیں، وہی کہ جناب شادیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا خاندان مضبوط ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا ایک اچھے لحاظ سے ایک مضبوط ہیں تو وہ شادیاں ہوتی ہیں تو اس دوسرے خاندان کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ قرابت پیدا ہو جاتا ہے، لڑکوں کی شادیاں آسان ہو جاتی ہیں، خاندان ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہی اگر یعنی کوئی آئے کسی خاندان میں اور لڑائی جھگڑوں اور فساد کا باعث بن جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ایسی ہے تو نہیں بھائی اس کے خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا کہ فلاں اس کی تو مثلا بہو اس قسم کی آئی ہے۔ تو جو اچھی خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ان کی اپنی رشتہ داریوں کے اندر اپنی بہنوں کے رشتے آسان ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کے رشتے آسان ہوتے ہیں، ورنہ اس لحاظ سے خاندان بدنام ہوتا ہے۔ تو رشتہ داریوں کے معاشرتی پہلو بھی ہیں کہ جس سے مستحکم ہوتی ہیں۔ تو صلہ رحمی نعمتوں کا باب کھولتا ہے اور تکالیف کو دور کرتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتوں کے باب کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کو کی ایسی ایسی نعمتیں اس خاندان کے اوپر آتی ہیں، یعنی آپس میں ظاہر ہے کہ سب افراد جمع ہو رہے ہیں، ایک جو بزرگ افراد بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر ایک حضرت امیر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے نیکی کرو تاکہ تمہارے حامی زیادہ ہوں، یعنی میں ان خواتین کو کہ جو جا کر دیگر رشتہ داروں سے اپنے بچوں کو کاٹ دیتی ہیں کہ مثلا اپنے جو ہے نا ماموں خالہ سے نہ ملو، اپنے چچا تایا سے نہ ملو، کوئی بھی اس قسم کی ماموں خالہ تو خیر ان کی اپنی سائڈ ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوسری والی سائڈ کو اگر وہ کیا کرتے ہیں ایک طرف اپنی اولاد کو کر کے، یعنی لڑائی تمہاری تھی لیکن تم نے کیا کیا، یعنی اپنی اولادوں کو بھی اس نعمت سے محروم کر دیا جن کے حامی تھے، جو ان کے کام آ سکتے تھے، ان سے تم نے کاٹ دیا۔ یہ کتنی حماقت والا جو ہے وہ کام کیا گیا، کیونکہ رشتہ داریاں جتنی مستحکم ہوتی ہیں اتنے ان کے حامی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی کام کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو اس قسم کا یہ کام کیا قطع رحمی کر کے تو کیا ہوا کہ اپنی اولادوں سے بھی ان کو کاٹ دیا، ان کے حامیوں سے ان کو محروم کر دیا، اور پھر یہ نسلوں میں سلسلہ چلے گا۔ وہ خاندان ایک دفعہ دراڑیں آ جاتی ہیں تو وہ مل نہیں پاتے ہیں پھر آپس میں۔ بہت سے ہمارے پاس افراد آتے ہیں پوچھتے ہیں اور کہ جناب ہماری والدہ کو پتہ نہ چلے کہ وہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم فلاں سے نہ ملیں، فلاں سے نہ ملیں، تو کیا پھر بھی مل سکتے ہیں جا کر، جبکہ والدہ کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ یعنی ان کے سگے رشتہ داروں کے یعنی والدہ اس بات پر مصر ہیں کہ ان سے قطع رحمی کی جائے، تو یہ کیا ہے کہ ان کو پوری حامی افراد کی گروہ سے آپ نے کاٹ دیا جو ان کے کام آ سکتے تھے۔ بہت بڑے حماقت کا کام کیا گیا۔ تو بہرحال ایک چیز اور بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دو چیزیں ایسی ہیں، والدین سے نیکی اور صلہ رحمی، یہ بد نصیب کو بھی خوش نصیب بنا دیتی، عمر میں اضافہ کرتی ہے، بری اموات سے بھی بچاتی. میتۃ السو، یہ پورا ایک ہمارے موت کے یہاں پر 50 لیکچر ہو چکے ہیں، اس کے اندر بری موت کس کو کہا جاتا ہے اس کی پوری ایک تفصیل بیان کی گئی تھی. تو بہرحال اس قسم کی بھی بری اموات ہوتی ہیں کہ جناب توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار مجھے بیماری مبتلا نہ کرنا، بس میں بغیر کسی تکلیف اٹھائے دنیا سے چلا جاؤں. یہ اتنی اچھی دعا نہیں. بیماری کے اندر مبتلا ہو، طویل عرصہ گزارے، اسے بہت سے مواقع مل جاتے ہیں. جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جھڑتے رہتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اپنی قضاء عبادتوں کا وہ کر کے جاتا ہے، وصیتیں کر کے جاتا ہے، اپنے امور کی صحیح دیکھ بھال کر کے دنیا سے جاتا ہے. تو یہ بری اموات ہے کہ اچانک موت آ جائے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے یعنی خوش نصیبی میں تبدیل ہو جائے گی. اگر وہ بد نصیب بھی ہے تو خوش نصیب لکھا جائے گا. ایک تو یہ عمل کے اعتبار سے والدین سے نیکی اور صلہ رحمی، اور ایک سورہ کے اعتبار سے اگر نمازوں میں انسان سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو اگر بد نصیب بھی ہے تو خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر بد نصیب بھی اگر ہے تو ان دو اعمال کے ذریعے، بلکہ 3 اعمال ہو گئے، والدین سے نیکی، صلہ رحمی اور نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت، تو جس سے جو کہ بد نصیبی سے خوش نصیبی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور بری موت سے بھی انسان کو بچاتی ہے یہ چیز. اور آخرت کا حساب و کتاب بہت آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بھی تو روایت آ گئی ہے. اچھا، اب یہ قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، جب تک آپ اسباب کو ریموو نہیں کریں گے نا، تب تک قطع رحمی کا گناہ جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. کچھ چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں. پہلا سبب تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کرنا ہی قطع رحمی کی ابتدا ہے. ہم نے حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا. عیادت کے لیے ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، بالکل آپ نے جو ہے نا ان کو سے روگردانی کی ہوئی ہے. یعنی جو حسن سلوک کرنے والی جو چیزیں تھیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا. اس کی ابتدا ہو گئی، چاہے ابھی پوری قطع رحمی نہیں ہوئی لیکن آپ نے کم سے کم ابتدا کر دی. یعنی اچھے سلوک، خالی یہی نہیں کہ بس وہ آپ واجب صلہ رحمی کی حد تک رہ جائیں کہ بس سلام پہنچا دیا اس کے بعد آپ نے بالکل پلٹ کے چلیں، وہ گناہ کی حد تک ہے. لیکن بہرحال یہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اس کی ابتدا ہو جائے، قطع رحمی کی طرف انسان چلا جائے. تو حسن سلوک کو یعنی مستحبات والی چیزوں کو بھی انسان کرتا رہے. تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بدگمانی کرنا. یعنی اس کی ابتدا ابھی ہوئی نہیں ہے قطع رحمی، لیکن ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ رشتہ داروں سے بدگمانی سے. یقین کیجئے کہ اگر آپ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپس میں دیکھیں تو آپس میں صرف ایک غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو جاتا ہے قلبی طور پر. اور اگر زیادہ تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کہا نہیں تھا، اس نے ایسا، یعنی بیچ کے افراد نے بہت سی اس قسم کی باتیں کر دی ہیں جس سے آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ جناب اس نے جو ہے وہ مجھے دیکھ کے جو ہے وہ ہنس دی اور میرا مذاق اڑایا، جبکہ جو ہے وہ مذاق نہیں اڑایا ہوتا. ایک ویسی انسان کو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی. تو رشتہ داروں سے بدگمانی، اس کو انسان کو سوء ظنی کو نکالنا چاہیے. ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا اور ویسا کیوں کہا تھا، اور خیالی پلاؤ بناتے بناتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. اس کے بعد یہ بدگمانی آگے بڑھ کے کہاں جاتی ہے؟ پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. غیبتوں سے پھر چغلی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. پھر سامنے آتے ہیں تو بد زبانی شروع ہو جاتی ہے، طعنہ زنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں. سوء ظنی سے بات شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد غیبت کی طرف گئی، پھر چغلی کی طرف گئی، بد زبانی کی طرف گئی، طعنہ زنی کی طرف گئی، لڑائی جھگڑوں کی طرف گئی، یہاں تک کہ قطع رحمی ہو گیا. تو یہ ایک سمجھیں ایک ٹرین چل پڑتی ہے. تو اس کے آپ کو ان تمام چیزوں کو روکنا پڑے گا. سوء ظنی اس سے نہ رکھیں، بدگمانی نہ رکھیں، اس کی غیبت نہ کریں، کوئی چغلی نہ لگائیں. سامنے بہت سے الفاظ زبان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ایسا جواب دے دیں، تو ان کی بات کو چھوڑیں. انہوں نے اگر زیادتی کے کچھ جملے کہے بھی ہیں تو آپ کم سے کم بد زبانی نہ کریں. تو یہ آپ نے گویا قطع رحمی کے راستوں کو روک دیں گی. آپ بھی طعنہ زنی نہ کریں. ہم بھی ان سے بڑھ کر طعنہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا آپ نے قطع رحمی کے اسباب کو وہیں پر روک دیا. ورنہ یہی آگے چل کر ترکی بترکی ایک دوسرے کو جوابات دینا، بد زبانی کرنا، یہ اس طور پر چلا جاتا ہے قطع رحمی کی طرف. اسی طرح سے اس کی دعوت یا تحائف کو قبول نہ کرنا. تحفہ دیا واپس کر دیا، ایسی گرہ پڑے گی وہ آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب
قطع رحمی کی طرف بات چلی جائے گی. اس نے دعوت دے کر بلایا ہے تو ان دعوتوں کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. ان کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے, چاہے آپ جائیں جلدی واپس آ جائیں, کھانا کھا کے واپس آ جائیں, کسی بھی طرح سے. یعنی دعوت کو اگر کوئی انسان قبول نہ کرے تو یہ خود بھی ایک دلوں میں گرہ بنتی ہے اور انسان قطع رحمی کی طرف جاتا ہے. تو ان چیزوں کو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تحائف کو ان کے ٹھکرا دیں, واپس کر دیا, غصے میں ہیں مثلا اس نے بھی تعلقات خاطر کی قائم رکھنے کے لیے آپ کو کوئی تحفہ بھجوایا, لیکن وہ پرانی جو آپ کی اس سے بات چیت خراب ہوئی تھی, آپ نے کہا نہیں مجھے اس کا تحفہ بھی نہیں چاہیے, واپس کر دیا. اب یہ قطع رحمی کی طرف چلا جائے گا. یا دعوت قبول نہ کی جائے, یا ان کی خوشی و غمی میں نہ جانا. یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کو بلایا, بیٹے کی شادی میں بلایا, اگرچہ تعلقات خراب تھے لیکن اتنی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان پھر واقعی قطع تعلق ہو جاتا ہے. یعنی لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کارڈ بھیجا, یعنی خود ان کے گھر گئے. شادیوں میں تو بزرگ افراد کے لیے خاص طور پر, اب تو چلے سوشل میڈیا کا دور ہے, کارڈ اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی افراد زحمتیں کر کے کتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر والدین کے گھر اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے, کہہ رہے ہمیں صرف کارڈ پہ ٹرخا دی اور خود نہیں آئے گھر پہ دینے کے لیے. تو ان کی خوشی میں آپ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں, یا غموں میں نہیں جا رہے ہیں, کوئی انتقال بھی کر گیا, کوئی ویلڈ ریزن بھی نہیں تھی, لیکن آپ نے پھر بھی جنازے میں شرکت نہیں کی, مجلس سوئم میں مثلا شرکت نہیں کی, ان کے گھر تعزیت کے لیے نہیں گئے. کیا یہ قطع رحمی کے اسباب ہیں؟ یہ ایسی دلوں میں گرا پڑے گی, ایسی نفرت کا سبب بنیں گے. یہ بہت سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں اور اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کیا ہوا میں نہیں گیا تو یا نہیں گئی. نہیں, ان کی خوشی اور غمی میں جانا ہمیشہ کے لیے دلوں میں گرا لگ جاتی ہے اور پھر یہ قطع رحمی کی طرف جاتا ہے. تو یہ قطع رحمی کے اسباب میں یہ چیز ہے کہ ان کی خوشی و غمی میں ضرور جائیں. بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے نہ جانا. یعنی یہ بھی بہت انسان مائنڈ کرتا ہے کہ اتنے دن ہاسپٹلائز رہے, کوئی دیکھنے نہیں آیا, کوئی پوچھنے نہیں آیا, کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, عیادت کے لیے انسان نہیں گئے. ورنہ عیادت میں تو ہوتا ہے گئے جا, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بس معمولی سا صرف ملاقات کی, 1-2 منٹ اپنی شکل دکھائی, واپس آ گئے, یہ بھی عیادت میں شمار ہو جاتا ہے. اٹینڈنس کم سے کم لگ جاتی ہے وہاں پر. تو بیمار رشتہ داروں کی عیادت کے لیے نہ جانا یہ بھی بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور لوگ دلوں میں گرا باندھ لیتے ہیں اور پھر یہ قطع رحمی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. تو یہ والے سبب کو بھی نکالنا چاہیے. چھٹا اس میں یہ ہے اعتدال سے بہت زیادہ ملنا جلنا. اعتدال سے زیادہ ملنا جلنا, یعنی ہر دوسرے روز چلے آ رہے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں مثلا بیٹھ رہے ہیں وہاں آ کر, یا مثلا راتوں کو بھی جو ہے وہ رکا جا رہا ہے. چلیں بہت اچھے تعلقات اور وہ خود بھی چاہ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اعتدال سے ملنا جلنے میں ہمیشہ ایسا کوئی جملہ, ایسی کوئی بات, ایسی کوئی چیز وہاں پر ہوگی کہ وہ پھر کسی خرابی کی طرف معاملہ جائے گا اور بالآخر پھر وہ قطع رحمی کی طرف معاملہ جائے گا. تو اعتدال کے اندر ملنا چاہیے. اب دیکھیں کون سا رشتہ دار ہے جس سے مثلا ہفتے میں 1 مرتبہ ملاقات کافی ہے. بہت سے رشتہ دار ہیں ان سے 15 دن میں کافی ہوتی ہے. کبھی جو ہے وہ 1 مہینے والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, کبھی 6 مہینے بعد کسی تقریب میں مل گئے, اتنا بھی کافی ہوتا ہے. کہیں جب بھی یہ اعتدال سے زیادہ معاملہ جائے گا نا تو یہ کسی خرابی کی طرف جائے گا. اور ایک اور چیز, وہ خاندان کے جن کے جو ہر وقت گھر میں بہت زیادہ ہلہ گلہ, یہ وہ رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چلے ایک پہلو بڑا اچھا بظاہر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر حرام چیز, غیبتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی. یعنی ظاہر ہے جب بھی انسان گھنٹوں کے لیے جب بیٹھے گا اور اتنے زیادہ دنوں میں, یعنی ہر 2-2 3-3 دن بعد آئیں گے, تو کیا باتیں اس کے اندر ہوں گی سوائے کہ دوسروں کی شخصیات کے متعلق باتیں ہوں گی, ان کے نقائص, برائیاں, غیبتیں, یہ سب کچھ آتی ہیں. تو یہ بڑی پریشان کن چیز ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, وہ آپ کے بھی تعلقات خرابی کی طرف جاتا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کی گئی ہے کہ بہت زیادہ جو اس طرح کے سوشل خاندان ہوتے ہیں, یعنی ہر وقت لوگوں کا آنا جانا, وہاں کے بچے تعلیمی اعتبار سے عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر وقت وہ گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کھیل کود, ہنگامہ, دعوتیں, ادھر ادھر آؤٹنگ اور یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ حد سے زیادہ ملنا جلنا پھر تو وہ ان کے بچوں پہ بھی پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ رشتہ داروں کا پڑوسی بننے کی حضرت امیر نے ممانعت فرمائی ہے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر بہت قریب آپ نے رہائش ان کے اختیار کی ہوئی ہے تو کیا ہوگا, ظاہر ایک دوسرے کے نقائص پتہ چلیں گے, آنا جانا زیادہ بڑھے گا, تو کیا ہوگا. یعنی اعتدال کے ساتھ اگر بالکل رہا جائے تو چلیں, یعنی اگر دونوں بہت سمجھدار ہیں, معلوم ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں نہیں, تو وہ ٹھیک ہے, آپس میں قریب بھی رہ سکتے ہیں.
لیکن اتنی قریبی رہائش اختیار کر لی، انہی کے گھر مثلا کرائے پہ اوپر کے فلور میں رہنے لگے، برابر میں رہنے لگے، اسی گلی میں رہنے لگے، تو کیا ہوگا کہ یہ روایات میں بھی کہا ہے کہ رشتہ ملاقات رکھو لیکن پڑوسی نہ بنو ان کی، کیونکہ یہ کچھ نقائص کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے اور بعض اوقات قطع رحمی کی طرف بھی جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرماتے ایک دوسرے کا دیدار و زیارت کیا کرو لیکن ہمسائیگی اختیار نہ کرو، اور ایک دوسرے کو ہدیہ و تحفہ دیا کرو، اس لیے کہ زیارت و دیدار کرنا محبت و الفت میں اضافے کا باعث ہے، اور ہمسائیگی اختیار کرنا دوری اور قطع رحمی کا باعث ہے، اور ہدیہ و تحفہ دینا کینہ اور کدورتوں کو دور کرتا ہے. تو حضرت امیر نے بھی ہمسائیگی اختیار کرنے کو منع کیا ہے قریبی رشتہ داروں کی، اور پیغمبر اکرم نے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ حرمت کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہے کہ اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اور وہ قریب رہنے کی وجہ سے قطع رحمی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. تو اعتدال رہنا چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ خاندانوں میں آپس میں ناچاقیوں کا اور قطع رحمی کا ہوتا ہے کہ گھر میراث کو صحیح تقسیم نہ کیا جائے. والد والدہ کا انتقال ہو گیا، اب گھر مثلا وہ دے کر گئے ہیں، میراث میں ان کے ملا ہے، اب بہت سارے بہن بھائیوں کو مثلا اس کے اندر حق ہے، تو اس کو تصفیہ کرنا چاہیے نارمل طریقے سے آپس میں بیٹھ کر کے، وہی یہ اس طرح سے. تو اس میں یہ کہ مثلا افراد اس کے اوپر قابض ہو جائیں اور دوسروں کو جو ہے وہ نہ دیں، تو آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز بھی پڑھنا باطل ہے. یعنی تو اس لحاظ سے اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ آقا سیستانی ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جائیداد ایسی جس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے، تو جب تک تمام افراد کی طرف سے اجازت نہ ہو اس میں تصرف نہیں کر سکتے احتیاط واجب کی بنا پر. فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ سب کی اجازتیں لے لی جائیں، سب کی رضامندی لی جائے تاکہ آپ کی نمازیں، ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر نمازیں بھی باطل ہوں گی. یعنی ان کو راضی کر لیا جائے کہ بھئی ہمیں آپ نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں. مثلا ہوتا ہے کہ جو رہ رہے ہیں وہ ویسے ہی رہتے رہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ بھی ہو کہ کم سے کم نمازیں پڑھنے کی اور اس میں رہنے کی اجازتیں سب افراد دے دیں. تو میراث کی صحیح طور پر تقسیم نہ ہو اور غصب کر کے جو ہے وہ مثلا اگر افراد بیٹھ جائیں تو پھر یہ والا مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مساجد میں بھی ویسے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، بہت سے علماء اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں اپنی تسبیح سجدہ گاہ رکھ دیتا ہے اور پھر کہیں وضو کرنے گیا، کام سے اٹھ کے گیا، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اور آقا خوئی تو فرماتے تھے کہ اس کی نماز باطل ہے اگر اس نے کسی کی جگہ کے اوپر نماز، کوئی شخص اپنی کوئی نشانی وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، اپنا رومال، چابیاں یا اینک یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سجدہ گاہ وغیرہ رکھ کے، تو اس کی جگہ پہ بھی کوئی شخص ہٹا کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. حالانکہ کوئی کہے کہ بھائی کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی شخص نہیں، کم سے کم جس جگہ اس نے اپنے لیے مقرر کی ہے. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ گناہگار تو ہوگا کسی دوسری کی جگہ پہ، لیکن اس کی نماز صحیح رہے گی. تو بہرحال میراث کی تقسیم میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور اس طریقے سے حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے غصبی کفن دینا، آقا سیستانی فرماتے ہیں چاہے دوسرا کوئی اور کفن نہ ہونے، جو دستیاب ہے وہ فقط غصبی ہے، تب بھی فرماتے ہیں اس صورت میں خواہ میت کو بغیر کفن، بلکہ ضروری ہے کہ میت کو بغیر کفن کے دفنا دو، لیکن غصبی کفن اس کو نہ دو. غصبی کفن یعنی غصبی زمین ہو کسی کے پاس، غصب کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہو، تو وہاں نماز وغیرہ بھی اس کی احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہوگی. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ آپ کو مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کفن نہیں تو بغیر لباس برہنہ اس کو دفن کر دیا جائے، لیکن غصبی کفن نہ پہنایا جائے. کتنی اہمیت ہے اس بات کی. تو بہرحال یہ ہے کہ میراث کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا یہ آپس میں خاندانوں میں بہت کدورتیں لاتا ہے، ایک دوسرے سے قطع رحمی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو بہرحال وہ اس کو صحیح طور پر تقسیم ہونا چاہیے. اچھا قطع رحمی کے سلسلے میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بزرگوں کا خاموش تماشائی بنے رہنا. آج کل بزرگوں کے اثرات ویسے نہیں رہے. پہلے بزرگ روایتوں میں بھی ہے کہ بزرگ ایسا ہی ہے کہ جیسے امتوں میں نبی ہوا کرتا ہے. اب نبی کا اور کا کیا کام ہے؟ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کرے گا، لوگ برائیوں گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے ان کو روکے گا. تو بزرگ کیا ہیں؟ بس
مثلا بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا منفی بلکہ ان کی زیادہ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر تو بزرگ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا باعث ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء اکثر بیان فرماتے ہیں. بہرحال ان کی کچھ عمر کا بھی تقاضا ہو جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے جو ہے وہ اف بھی نہ کرنا. تو مولانا فیروز حیدر صاحب جو انڈیا کے ہیں، وہ اپنی تقریر میں ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا کہتے تھے کہ اللہ کو چاہیے تھا، ویسے اگر ہم بظاہر دیکھیں تو یہ چڑچڑے ہو رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان بڈھے بڑھیا کی وجہ سے مثلا ہو رہے ہیں، تو اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا کہ دیکھو اب تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو تو تمہیں جو ہے اب ذرا جوان اولاد کے سامنے اپنی زبان کو ذرا کنٹرول کرنا ہے. اور یہ سب کہا کہ نہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تو ان کے بڑھاپے کا تقاضا ہے کہ بڈھے بڑھیا بولیں گے ضرور اور یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، تو اب اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. تو بہرحال تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھدار بزرگ موجود ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اولادیں آپس میں لڑی جا رہی ہیں، تو یہ خاموش تماشائی بن کے نہ رہیں، بلکہ یہ ان کے درمیان تصفیہ کرانے کی کوشش کرتے رہیں، محبتوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیے قطع رحمی سے جو بچانے والے اعمال ہیں جن سے قطع رحمی بچتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اذیت نہ دیں. پہلی چیز ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو. یعنی دیکھیں ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے کسی بھی عمل سے ان کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی جملہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی برقرار ہے. صلہ رحمی کا محور و مرکز والدین ہوتے ہیں، ان کو انسان مضبوط کرے. یہ جب تک موجود رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں کہ مثلا ماں موجود ہے، باپ موجود ہے جس گھر میں، وہیں سارے بہن بھائی بھی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپس میں ان کا ملنے جلنے کی وجہ سے میل محبت، پیار محبت بھی آپس میں قائم رہتا ہے. اور ادھر والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر پورا خاندان کا شیرازہ بگھر جاتا ہے، پھر ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ان کا نہیں ہو پاتا آپس میں. یعنی ان سب کو جوڑے رکھنے کا جو ایک باعث ہوتا ہے پورے خاندان کو، وہ والدین ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو انسان مضبوط کرے اور ان کی اتنی اہمیت ہو گھر کے اندر کہ سب لوگ وہاں آتے رہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہیں. اور کیونکہ صلہ رحمی میں ترجیح والدین کو ہے، کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کا کام صلہ رحم ہے، اور صلہ رحم میں ترجیحاً ماں باپ ہیں. یعنی سب سے زیادہ صلہ رحم کے مستحق والدین ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان سے اپنے میل جول کو مستقل جاری رکھے، آتا جاتا رہے، سارے اولادیں آتی جاتی رہیں ان کے پاس، تاکہ وہ مضبوط ہوں اور وہ ڈوری خاندان کا شیرازہ جو ہے بکھرنے سے بچا رہے. کیونکہ یہ خاندان کی یہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، یہ جب کہیں ہوتے ہیں معاشرے میں، وہیں ان کے بیٹے بیٹیاں بھی آ رہے ہیں، وہیں ان کی اولادیں بھی آ رہی ہیں، ان کے درمیان بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. یعنی خاندان جو ہے مضبوط ہوتا ہے ان والدین کی وجہ سے. ان کو چھوڑ نہ دے انسان اس طرح سے. تو آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی ملتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ مسجد سے جو ہے وہ باہر آ رہے تھے تو بہت سارے علماء بھی کھڑے ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک عالم دین سے مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تم اپنے والد کو ٹیلی فون کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ جس وقت تم حمد اور سورہ پڑھ کر ان کو بھیجتے ہو، ایسے ہی جیسے گویا تم نے ان کو ٹیلی فون کیا. یعنی اگر والدین دنیا سے بھی چلے گئے ہیں تو والدین سے کیسے رابطہ اس کے بعد بھی برقرار رکھیں؟ تو کہنے لگے الحمد اور سورہ پڑھ کر ان سے اپنے تعلق کو ایسے ہی جیسے تم نے ان سے فون پہ بات کر لی. تو انسان مرحوم بھی اگر ہو گئے ہیں والدین تو ان سے بھی صلہ رحمی کا جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے انسان. ورنہ بعد میں اگر بھول بھی جائے، بہت سی روایتوں میں بھی آیا کہ بہت سے لوگ زندگی کے اندر صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد جو ہے وہ قاطع رحم لکھے جاتے ہیں، یعنی والدین کے نافرمان لکھے جاتے ہیں. بلکہ کیونکہ زندگی کی حد تک تو کرتے رہے، تو ان کے پاس آتے رہے خبر گیری، لیکن جب مر گئے تو انہوں نے ان کے قبر پہ جانا چھوڑ دیا. ابھی کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہاں پر ایک موضوع پر ہمارا ایک لیکچر ہوگا، ایک تو نہیں ہوں گے، 2 کم سے کم ہوں گے، کہ والدین کے 80 حقوق کے متعلق. عام طور پہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا
کہ والدین کے ٹھیک ہے اچھا ان سے سلوک کرنا چاہیے، لیکن 40 ان کے دنیاوی حقوق ہیں اور 40 حقوق ان کے مرنے کے بعد ہیں. ان کو انسان ان کی پوری فہرست آپ کے سامنے پیش کریں گے. 80 حقوق والدین کے کیا ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حمد اور سورہ کم سے کم پڑھ کے ان سے اپنے صلہ رحمی کو اب بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کو بھلا دیا جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، مثلا کوئی ایک بھی اگر اکیلا رہ جاتا ہے وہ تو فون پہ ان سے لوگ رابطہ جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں، بس میسج کے اوپر رابطہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مثلا وہ اس طرح سے اکیلے پن کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا، خاندان کے بڑے بھی آپس میں ذرا محبت سے رہیں، کیونکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے درمیان محبت بچوں کے درمیان رشتہ ہوتی. یہ جتنا آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے پیش آئیں گے، یہ بزرگ آپس کے اندر ملے جلیں گے، تو یہ چیزیں ان کی اولادوں کے اندر بھی، ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے سے ملے جلیں گی. ورنہ یہ بزرگ ایک دوسرے سے ہر وقت منہ پھلائے رہیں گے، ایک دوسرے سے دور رہیں گے. مثلا دادا دادی ہیں مثلا اور ان کی اولادیں ہیں اور پھر ان کے بھی بچے ہیں، تو پتہ چلا بھائی بہن آپس کے اندر نہیں مل رہے ہیں، تو اب ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے سے کھنچ جاتی ہیں. پھر تو یہ کیا ہے کہ بزرگ جو آپس میں ملے جلے رہیں گے اگر، تو پھر یہ اولادوں کے درمیان بھی اور ان کی اولادوں کے بعد جو نسل ہے ان کے اندر بھی رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. اب خود دیکھیں کہ مثلا امام خمینی جو تھے، ان کے بھائی، یہ بڑے بھائی ہیں آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ، جو ان کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام خمینی بہت زیادہ اپنے بڑے بھائی کا جو ہے احترام جو ہے کرتے تھے، اور ہر جگہ ان کو، حتیٰ کہ جب یہ جلا وطن تھے فرانس میں، عراق میں، تو امام خمینی نے بہت سارے خطوط، اپنے جو نجی خطوط ہیں وہ اپنے مثلا بیٹے کو، اپنی بہو کو جو لکھے ہیں، تو وہ ان کو شائع بھی کیا گیا. اردو زبان میں اس کا ترجمہ وعدہ دیدار کے نام سے ہوا بھی ہے. تو ان خطوں کو بھی میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس میں خاص طور پر اپنے بھائی کے متعلق جا بجا انہوں نے یہ بات لکھی. اب سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنے بیٹے کو لکھا ہے کہ میرے بھائی مرتضیٰ پسندیدہ جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا، ان کو کہیں ایسا نہ ہو بیمار پڑ جائیں. یعنی بہت زیادہ ایک، یعنی خاندانوں کے جو یہ بزرگ ہیں جب یہ آپس میں پیار و محبت سے ملیں گے تو ان کی نیچے والی جو اولادیں ہوں گی ان میں بھی آپس میں محبت بڑھے گی. تو بہت زیادہ اپنے بھائی کا اس لحاظ سے خیال رکھتے تھے امام خمینی، ہر جگہ ان کو آگے آگے جو ہے وہ رکھتے تھے. اچھا، صلہ رحمی برقرار رکھنے کے لیے اور قطع رحمی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو بھی خرچ کرے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو یہ کہ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے اس کو، رشتہ دار کو، تو صلہ رحمی میں یہ کہ مال سے بھی، اس کے آغا سیستانی نے بھی اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ مال سے بھی اس کی مدد کرے. یعنی یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک فارمیلٹی کے طور پر بس اس سے کہہ دیا، لیکن جب مال کی ضرورت پیش آ رہی تو ہم مال کو روک کے بیٹھے ہیں. عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں، یعنی مالدار افراد ادھر ادھر جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں امدادیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان کے غریب رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ پتہ نہیں کہاں غیروں میں، اور ان کا بھی منہ نہیں پڑتا ہے ان سے کچھ مانگنے کے لیے. معلوم ہے کہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ یہ اگر میں نے ایک دو دفعہ بھی مانگ لیا تو پورے خاندان میں پتہ نہیں کہاں تک ہم جو ہے یہ گاتے پھریں گے اس بات کو. تو وہ لوگ بھی نہیں مانگتے، غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے نہیں مانگتے. اور یہ بھی جو امیر افراد ہیں یہ بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے اور باہر ادھر ادھر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو مال کو بھی خرچ کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیے، مال کو بہت طرح سے خرچ ہو سکتا ہے. ایک تو ضرورت جب پیش آ جائے اس وقت بھی خرچ کیا جائے، اور ویسے بھی ہے کہ جیسے مثلا ان کی دعوت کرنا، اس میں بھی تو مال ہی تو خرچ ہوگا. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا لوگ سوچتے ہیں یار مثلا دعوت کی مال خرچ ہو جائے گا ہمارا، مثلا 5-10 ہزار روپے دعوت میں لگ جائیں گے. تو ابھی آپ نے کتنی حدیثیں سنی کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ 5,000 ابھی تم خرچ کر رہے ہو تو یہ 50 لاکھ بن کے تمہیں ملیں گے. تو انسان اس وقت پیسے نہ گنتا رہے بیٹھا ہوا کہ بھائی میرا اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے. کو اتنا نہیں لگ رہا ہوتا، گھر پہ دعوت پہ بلا لیا 2-4 ہزار کی، اس میں خرچ ہو گیا. کوئی اچھی چیز پکائی آپ نے، کسی رشتہ دار کے گھر بھجوا دی. مثلا گرمیوں کا سیزن آیا، آموں کی پیٹی کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. یعنی لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس طرح کا ایک تحفہ بھی بھجوا دیا تو کم سے کم 1 سال کے لیے تو اس رشتہ دار کا منہ بالکل بند ہو جائے گا.
یعنی وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہے گا, کوئی دل میں خیال بھی نہیں آئے گا, ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. مال خرچ کر دینے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی بلڈنگ میں چوکیدار تھا, نہیں جس میں ان کا آفس تھا, تو وہاں ان کا جو آفس کا پیون تھا چپراسی, اس بلڈنگ کا چوکیدار اسے سائیکل نہیں کھڑی کرنے دیتا تھا وہاں پہ. کہتا تھا نہیں یہاں پہ سائیکل کھڑی کرنے کی کوئی جگہ نہیں. اب وہ روزانہ جو بھی آفس کے لیے وہ چپراسی جو ہے وہ سموسے لے کے آتا تھا, ایک سموسا اضافی لاتا تھا, اور اس نے کیا کیا, چوکیدار کو روزانہ سموسا ایک دینا شروع کیا. تیسرے چوتھے سموسے کے بعد اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہاں سائیکل کھڑی کر سکتے ہو مثلا. یعنی اس نے 3 یا 4 سموسوں میں اپنا وہ کام نکال لیا. تو یقین کیجئے کہ چاہے وہ تھوڑا سا ہی مال کیوں نہ خرچ ہو, وہ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور انسان جو ہے وہ تھوڑا بھی مال خرچ کرے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں, جیسے ایک تو یہی صلہ رحمی کے لحاظ سے ان مال کو خرچ کرنے پہ, اور یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لحاظ سے بھی مال خرچ کرنے کو. دنیاوی تعلیم کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جناب 30 35 40 ہزار روپے جو ہے اسکول فیسیں آج کل ہو گئی ہیں, اور جناب جو ٹیوشن ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب دینی تعلیم کے لحاظ سے بات آتی ہے نا, تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے 500 ہزار والا کوئی دینی طالب علم آئے اور صرف قرآن پڑھا کے چلا جائے, تو پھر ان کی ظاہر ہے جس کام پہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیتے ہیں. بہترین اسکولوں میں پڑھ کے وہ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتا ہے, بہترین تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے, لیکن دین پہ کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بہت معمولی سا ایک دین کے اعتبار سے انسان بن کے رہ جاتا ہے. جبکہ ملتا ہے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد اپنے بچوں کے استاد کو بہت زیادہ مال, روایت میں ہے کہ انہوں نے منہ موتیوں سے بھر دیا, یعنی امام نے, اور فرمائے تمہاری محنت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. اچھا بہت سے لوگ جب یہ حدیث ہم کبھی لگاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کی اولاد تو مثلا چوتھے امام تھے. یہ اماموں کی متعلق بات نہیں ہو رہی کہ ان کو تعلیم دلوائی جاتی تھی. امام تو ہمارے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے سب علم لے کر آتے ہیں, لیکن ائمہ کی دیگر غیر معصومہ اولادیں بھی ہوتی تھیں, ان کی تعلیم و تربیت کا بھی. اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, امام تو خود تعلیم دینے والے تھے, وہ کسی استاد کو کیوں بلائیں گے؟ نہیں, وہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ چیز برقرار ہے. اور امام کی اور مصروفیات بھی ہوتی تھیں, وہ سارے خاندان کے بچوں کو بٹھا کے ہر وقت پڑھانے کا کام تو نہیں ہوتا تھا ان کا, ان کے لیے اساتذہ کی خدمات بھی لی جاتی تھی. اور یہ روایت میں ایک اور دوسری روایت میں آیا کہ جو اس استاد کو امام نے یہ سب دیا تھا جس نے ان کے بیٹے کو سورہ الحمد کی تعلیم دی تھی. تو بہرحال دین کے اعتبار سے دیکھیے ہم لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں, اور رشتہ داروں میں بھی ہم نہیں خرچ کرتے ہیں. کبھی ہوٹلنگ یا ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر لے جائیں کھلانے کے لیے. میرے ایک جاننے والے ہیں تو مالی اعتبار سے کافی آسودہ حال ہیں, تو وہ جو بزرگ ہیں خاندان کے, وہ پورے خاندان کو جمع کر کے ایک دن یا تو پکنک پہ لے کے جاتے تھے, یا ان لنچ یا ڈنر یا کوئی بریک فاسٹ وغیرہ وہ کسی جگہ جو ہے نا وہ سب میں پورا خاندان مل کے کرتا تھا. تو بہرحال مال و دولت تھا, تو انہوں نے اپنے اس کو, تاکہ سب لوگ خاندان میں آپس میں ملے رہیں, جوڑے رہیں, اور ایک اس کا اچھا ایک, اور آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے اندر ایک ایسی برکت تو ہوتی ہے, دعوت ذو العشیرہ جو ہے سب کے دماغوں میں ہے کہ سب لوگ اس کے اندر جو ہے آتے ہیں, کھانا پینا تو کسی کو بھی برا نہیں لگتا ہے. تو بہرحال اس میں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا پیسہ خرچ ہو گیا تو پیسہ کم ہو جائے گا. اگر پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ اس مال کی جو زیادتی روایتوں کے اندر آئی ہے صلہ رحمی کے ذریعے, وہ بہت زیادہ فوائد والی ہے. اچھا, صلہ رحمی خصوصاً مال سے صلہ رحمی کا اس قدر عظیم ثواب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اور ان کے ساتھ اپنے مال سے صلہ رحم کرے تو خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا, اور جو قدم بھی وہ اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے 40,000 نیکیاں لکھے گا, 40,000 گناہ کو معاف کیا جائے گا, اور اس کے 40,000 درجات کو بلند کیا جائے گا ہر قدم کے بدلے. اور اس کی عبادت ایسی ہوگی جیسے اس نے 100 سال خدا کی عبادت کی ہو. درود بھیجیے محمد علیہ السلام. یعنی مال سے صلہ رحمی کرے, پیغمبر فرماتے ہیں رشتہ دار کے پاس جائے مال سے صلہ رحمی کرے. اب یہ والی صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے, مدد کے اعتبار سے صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے. 100 شہیدوں کا ثواب, اور ہر قدم کے بدلے 40,000 نیکیاں, 40,000 گناہ معاف, 40,000 درجات کی بلندی, اور 100 سال خدا کی عبادت کا ثواب. تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر زیادہ ہے. تو مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں کے اوپر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
تو رشتہ داروں کی مالی کمک ہر لحاظ سے وہ ان کی جائے. آیت اللہ حسن علی نجابت شیرازی، نجابت نون کے نیچے زیر ہے، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. 28 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک بھی پہنچ گئے تھے. ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان میں دیکھیے جب بھی انسان ترک گناہ کرتا ہے اور مقامات کو حاصل کرتا ہے تو کچھ کرامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں آیت اللہ حسن علی نجابت شیرازی کی، جس میں ایک کرامت یہ بھی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر اندازہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ سید ہے یا غیر سید ہے. وہ خود فرماتے تھے کہ جو سادات کرام ہیں، ایک ان کے سر سے ایک نور نکلتا ہوا آسمانوں کی طرف جاتا ہوا مجھے نظر آتا. یعنی ان کی خصوصیت تھی کہ یہ سادات کو پہچان لیتے تھے. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے اس سے انسان فقر و فاقے سے باہر آ جاتا ہے، بالاخص فقر معنوی. صلہ رحمی نفی فقر مادی و فقر معنوی میں کند. فرماتے ہیں کہ ایک تو فقر جو مادی ہوتا ہے، یعنی غریب ہے لیکن اس نے صلہ رحمی کرنا شروع کی اور وہ اس کی جو ہے فقر دور ہو گیا، مال و دولت اس کے پاس آ گیا، وسائل اس کے پاس آ گئے. ممکن ہے مال و دولت بہت زیادہ نظر نہ آئے لیکن مال میں برکت آ گئی، اس کو سب آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کروا لیتا ہے. یہ بھی ایک برکت کی اقسام ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کثرت کے بجائے برکت کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے. ممکن ہے کثرت ہو لیکن برکت نہ ہو اس میں. تو فرماتے ہیں ایک تو فقر مادی بھی دور ہو جاتا ہے اور فقر معنوی بھی دور ہو جاتا ہے. معنوی فقر کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں مال نہیں ہے ہمارے پاس، یہ مادی فقر ہے، اور ایک ہے آخرت ہمارے پاس نہیں، تقوی ہمارے پاس نہیں ہے، پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں ہے، نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، اچھی صفات نیک ہمارے پاس نہیں ہے، اخلاق حسنہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ فقر معنوی کہہ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں صلہ رحمی سے دور ہو جاتی ہیں. مادی فقر بھی دور ہوتا ہے، معنوی فقر بھی دور ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. ایسا بڑا عارف جو اتنے صاحب کرامت ہو، آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، تو وہ یہ جملے ارشاد فرماتے تھے ہر قسم کا فقر و فاقہ اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اچھا، آیت اللہ مجتہدی تہرانی، آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے جو بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹے آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. جب بھی رہبر معظم فرماتے تھے کہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے مدرسے میں انسان بنائے جاتے ہیں. یعنی خالی یہ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اصطلاحات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن انسان نہیں بن پاتا. ممکن ہے کہ علمی لحاظ سے کچھ نظر آئے لیکن انسانیت اس کے اندر نہ ہو. تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی یعنی جو فرماتے تھے کہ دیکھیے بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے افراد جو ہیں غریب ہوتے ہیں، تو ان کے غریب امیر رشتہ دار، میں نے خود میرے اپنی نگاہ کے اندر بہت سارے افراد ہیں، انہوں نے خود ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وہ مالی لحاظ سے کم ہے لیکن ان کے جو امیر رشتہ دار سالانہ چھٹیاں گزار رہے ہیں، ان کے آتے ہیں اور 15-20 دن ٹھہرتے ہیں اور کھانا پینا یہ وہ سب کچھ، اور کوئی نہ کوئی مالی ہیلپ ان کی کرتے ہیں. اور بس یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم وہاں جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے. تو جبکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، وہ بیچارے کہیں نہ کہیں سے کر آ کے ان کی اچھی خبر گیری رکھتے ہیں اور اپنے یعنی ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ اتنی دور سے ہمارا بھائی آیا ہے مثلا، اور بھائی جو صرف یہاں رکتے ہیں، کھانا پینا کیا اور صلہ رحمی اپنے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے صلہ رحمی کی. یہی جو آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرما رہے. تو آقا مجتہدی فرماتے ہیں کہ ثواب نہ دارت کباب ہم دارت. کہہ رہے ہیں جناب اس میں کوئی ثواب کچھ نہیں، صرف کباب آپ کو ملے جو اپنے مثلا کھانا پینا وہاں کیا اس کو. کہہ رہے ہیں اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے دیدار سے زیادہ، ملاقات سے زیادہ اگر یہ کہیں بہتر ہوتا کہ آپ ان کو چاولوں کی ایک بوری اور مثلا 2 کلو جو ہے وہ تیل ان کو یا اس طرح کی اور چیزیں وہاں پہنچاتے. صلہ رحمی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی یہ والی مالی مدد آپ کرتے. یہ اس وقت نہیں ہے کہ ان کے گھر جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم نگاہوں میں کہ وہ غریب رشتہ داروں کے گھر ہر ہفتے آ رہے ہیں، پورے خاندان کو لے کے دوپہر کا کھانا بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں اور جناب جو شام کی چائے بھی پی کے جا رہے ہیں، بعض اوقات رات کا کھانا بھی کھا کے جا رہے ہیں. کیا ہے کہ جناب ہم لوگ بھائی کے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ دیکھیے ہم صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں. بھائی اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے، تم خود کھانا اپنے ساتھ پکوا کے لے آؤ. اگر ایسی صلہ رحمی کرنی ان پہ مالی بوجھ ڈال دیتے ہیں اور غریبوں کے اوپر. تو کہا کہ یہ ثواب کوئی نہیں ہے، ثواب نہ دارت کباب ہم دارت.
تو بہرحال یہ معاشرے کے اندر اس قسم کی جو بے اعتدالیاں ہیں یہ نظر آتی ہیں. اور جب ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالی ہمدردی کی مانند کوئی بھی چیز اخوت کی حفاظت نہیں کر سکتی. مالی ہمدردی یعنی مال سے ان کی مدد کرو، ضرورت پیش آ رہی ہے، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، معلوم ہے آپ کو اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، خود جا کر پوچھیں. یہ نہیں کہ وہ دستے سوال لا کر دراز کرے آپ تک، اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی نے مانگنے کے بعد آپ نے دیا تو آپ نے گویا اس کی عزت کی قیمت ادا کی. وہ تو اس نے اپنی عزت آپ کی جب اس نے تقاضا کیا تو عزت اس کی چلی گئی، ایک لحاظ سے اس کی ناک نیچی ہو گئی، شرمندہ آنکھوں سے آپ سے آ کر تقاضا کر رہا ہے وہ. اب جو بھی پیسے دو گے تم نے گویا اس کی عزت کی قیمت ادا کی، کوئی احسان نہیں کیا، تم نے کوئی چیز خریدی ہے اس سے. تو مالی ہمدردی میں بھی یہی ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز اخوت کی حفاظت نہیں کر سکتی بھائی چارے کی جتنا یہ مال کرتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی اس طرح سے مالی تعاون ہونا چاہیے. مال کو جو جمع ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس کی وجہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ 5 چیزوں کے علاوہ مال جمع نہیں ہو سکتی. یا تو شدید کنجوسی کی وجہ سے انسان مال جمع کرتا ہے، لمبی امیدوں کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، پلاٹ خرید لوں اور یہ کام آئے گا، 30 سال بعد انشورنس پالیسیاں لیتا چلا جائے. تیسری چیز ہے غالب آنے والا حرص، بہت زیادہ لالچ اس کے اندر ہو جس سے مال جمع ہوتا ہے. یا پھر فرماتے ہیں قطع رحمی کی وجہ سے مال جمع ہوتا ہے. تم تو کٹ کے آ گئے، بیرون ملک شفٹ ہو گئے، اب غریب رشتہ داروں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہی، وہاں تم مثلا ڈالر اور پاؤنڈز وغیرہ کما رہے ہو، تو کیا ہوا تم کٹ گئے. اب جو تم سارا پیسہ تمہارے پاس ہے، ورنہ یہاں ہوتے تو انسان کو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہی پڑ جاتا ہے. اور 5ویں چیز ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا. دنیا تو پھر انسان مال جمع کرتا ہے، ورنہ تو سوچتا ہے کہ سارا مال تو میرا خرچ ہو رہا ہے. تو مال کو جب دنیا کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے آخرت سے، تو پھر مال کو جمع کرتا ہے. تو اس میں 5 چیزوں میں سے ایک ہے قطع رحمی، جس کی وجہ سے مال جمع ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرتا رہے اور مال رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راہ خدا میں مال خرچ کرو، اس کے بدلے پر یقین رکھو، جان لو جو اطاعت الہی میں خرچ نہیں کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ضرور کر دے گا. یعنی آپ نے جو پیسہ بچایا ہے نا کہ میں مثلا رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کروں، یہ بیماری پیدا ہوگی، یہ سارا ڈاکٹروں اسپتالوں میں لگ جائے گا. کسی مقدمے میں پھنس گئے، وکیلوں اور کورٹ کچہریوں کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. کسی اور جگہ پھنس گئے، پولیس کو رشوتوں دینوں میں نکل جائے گا. یعنی کوشش کرو کہ اپنے اس مال کو تم اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو، ورنہ لا محالہ تم سوچ رہے ہو کہ جو میں نے بچایا پیسہ یہ نافرمانی خدا میں تمہیں خرچ کرنا پڑ جائے گا. تو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ ساری، ائمہ کی تعلیمات ہیں. ایک ایک چیز کے متعلق اتنی باریک بینی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن کتابوں کے قبرستانوں میں تعلیمات دفن ہوئی نہیں. ان کو نکالنا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ فرمایا دھتکارے ہوئے رشتہ دار کو صدقہ دینا. بعض اوقات ہوتا ہے نا جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیچارہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، مالی اعتبار سے بہت کمزور، دھتکار دیا گیا ہو جسے، اس کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے. آیت اللہ سیستانی بھی اپنے ایک مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کے لیے کشائش پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا دوسروں کو صدقہ دینے سے افضل ہے. اہل و عیال یہی ہے نہیں ہمارے رشتہ دار. اسی طرح وہ ضرورت مند جو قریبی ہو اسے صدقہ دینا غیروں کو صدقہ دینے سے افضل ہے. تم یہ کہاں چیریٹی بانٹتے پھر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے. ان سے بھی افضل سگے رشتہ دار ہیں، یعنی رشتہ داروں میں بھی زیادہ افضل سگے رشتہ دار ہیں. اور یہ بھی مستحب ہے کہ صدقہ مسکین کے درمیانی واسطوں کے ذریعے پہنچے. روایت میں آئے کہ نیکی 80 ہاتھوں سے ہوتے ہوئے بھی جاری ہو تو سب کو برابر ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں نیکی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. تو یعنی کیا ہے کہ اہل و عیال کو صدقہ، یعنی جو ان کی مالی امداد کرنا، اگر صدقہ دینا ہی ہے، اور ضرورت مند جو زیادہ قریبی جتنا ضرورت مند ہو اور افضل سگے رشتہ دار ہیں، آقا سیستانی فرماتے ہیں. تو افضل یعنی سگے ترین رشتہ داروں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. البتہ وہ توہین آمیز نہ ہو کہ 10 کا نوٹ پکڑا دیا مثلا والدین کو لے جا کے کہ جناب یہ ہم نے سگا رشتہ دار ہی تو ہیں، والدین بھائی ہمارا سگا رشتہ دار ہے، 100 روپے دے دیے اس کو.
بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ وہ خیر سادات کو صدقہ دینے کے متعلق ہے کہ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ توہین نہیں، یعنی اتنا مال دینا کہ جس کو لینے میں سید کی توہین ہو، اتنی معمولی رقم اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں اور اس کے لیے بھی دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سادات کو اتنی کم سے کم رقم دیں کہ لینے میں اس کی توہین نہ ہو. تو سگے رشتہ داروں کو صدقہ دینا، بلکہ یہ بھی فرمایا قریبی رشتہ داروں کو فطرہ دینا کہ اگر وہ فقیر ہوں یعنی سال بھر کا خرچہ نہ رکھتے ہوں، نہ نقد پیسوں کی صورت میں، نہ کوئی ایسا کام جانتے ہیں جو ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو، تو انہیں صدقہ فطرہ دینا جائز ہے. بلکہ افضل یہی ہے کہ اپنے فقیر خونی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو یہ زکوٰۃ فطرہ دی جائے. تو آپ نے دیکھا فقیر خونی رشتہ دار یعنی جو غریب خونی رشتہ دار ہیں ان کو فطرہ دینا. اور اگر یہ ہمارا فطرہ ذرا ایسی ظاہر ہے فطرے کی رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو فطرہ زیادہ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں مزید آپ ملا دیں اور ان تک وہ رقم پہنچا دیں، تحفے کے عنوان سے دے دیں فطرے کے طور پر. اگر لینا ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا آپ کو دینا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کسی بھی عنوان سے ان تک وہ چیز پہنچائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور بہترین جو صدقہ ہے وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے رشتہ دار کو دینا جو قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو، ہمارے اس سے تعلقات صحیح نہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اس پہ مال کو خرچ کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں، لیکن آپ کی نیت یہی ہے. صدقہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس کو چھوٹی موٹی رقم دی جائے، بلکہ اس کو صدقے کے عنوان سے اس میں مال کو خرچ کر دیں آپ. تو بہرحال یہ معلوم ہے کہ اس کے دل کی کدورتیں تاکہ یہ دور ہو جائیں. اچھا، صلہ رحمی کے لیے مال خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے یہی تھا کہ جناب اس کی دعوت کر دی جائے، کہیں اس کو باہر اگر کھانے پہ لے جانا اگر ممکن ہے اور بشرطے کہ اور اس میں مفاسد نہ ہوں. پتہ چلا باہر ریسٹورنٹ میں کھانے جا رہے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے جا رہی ہیں اور جناب علی حجاب کی پاسداری نہیں ہو رہی، مکس گیدرنگ ہوئی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اور حرام اس میں آ جائیں چیزیں. تو یعنی اگر حرام سے سیف اینڈ ساؤنڈ ہے معاملہ تو رشتہ داروں پر اس طرح کے پیسوں کو مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو آسانیاں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو آسانیاں یا ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفہ عقل مند کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، تحفہ کان آنکھ اور دل کو بیکار کر دیتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو یہ کیا مراد ہے. یعنی آنکھیں بند ہوں گی، عقل مند کی بھی آنکھیں بند ہوں گی، وہ اب اس میں کوئی عیب بھی اس کو نظر نہیں آئے کیونکہ آپ نے اس سے قرضہ لے لیا ہے، آپ نے اس سے تحفہ لے لیا ہے. تو اب آپ کو نہ اپنی آنکھیں آپ بند کر لیتے ہیں، اپنے کان، کوئی مثلا آپ کے سامنے اس کی غیبت کرتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. دل میں اس کے متعلق کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے آپ کو تحفہ دیا ہوتا ہے تو آپ اس کے متعلق جو ہے نا حسن ظن سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو تحفہ ہے یہ اس کی آنکھیں بند کر دے گا، کان بند کر دے گا، دل کو بیکار کر دے گا. تو یہ ہمیشہ آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تحفے تحائف والا معاملہ. یا اسی طرح سے یقین جانے کہ کبھی شاید صلہ رحمی جو کا سلسلہ نہ ٹوٹے، قطع رحمی کی طرف نہ جائے. اگر رشتہ دار کو کبھی اور ہو جاتی ہے ضرورت پیش کر، بعض اوقات بہت سی فیملیز میں ذرا مین پاور کی کمی ہوتی ہے، کوئی شخص ہاسپٹلائز ہو گیا تو اب نہ کون رات کو رکے گا، کون دوپہر کو رکے گا، کون صبح کو رکے گا. آپ کہیں گے بھائی جناب دوپہر سے لے کر رات تک میں رکوں گی آپ کے پاس. ایک دفعہ بھی ظاہر ہے، ہر تو ایسا نہیں کہ آئے دن روزانہ لوگ بیمار ہوتے ہوں، کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی ایسا موقع پیش آئے گا. لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، مثلا رات بھر بھی اگر آپ اس کے پاس رک گئی ہیں کسی ایک رشتہ دار کے پاس، ساری زندگی وہ آپ سے کبھی پھر وہ قطع رحمی کی طرف معاملہ نہیں جائے گا اگر یہ والا احسان آپ نے اس سے کر دیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ رحمی کے سلسلے میں یعنی اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. یہی وہ موقع ہے کہ جب واقعتاً رشتہ داروں کی ضرورت پیش آتی تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا وہ الگ ہے، لیکن اس کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا کہ اتنے گھنٹے کے لیے میں آپ کے پاس رک جاؤں گی، چاہے گھر پہ چاہے ہاسپٹل میں. اور یہ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کبھی اس کو ہمیشہ وہ چیز یاد رہے گی کہ یہ اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی تھی، ورنہ اسپتال میں کون کسی کے پاس رکتا ہے.
دور ممالک میں رہنے والے صلہ رحمی کیسے کریں؟ وہ عام طور پر جا کر نہ بھول جاتے ہیں کہ اب تو ہم دور ہیں، اب ہم سالہ سال ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رکھ رہے ہوتے، بالکل کٹ گئے، کہیں سے کہیں طلب پہنچ گئی ان کو کہ فلاں شخص صاحب مر گئے ہیں تو وہ بھی بس نہ آتے ہیں نہ کچھ ہے. جبکہ دور رہنے والے افراد بھی کم سے کم اب یہ جو دیگر ذرائع ہیں، واٹس ایپ، یہ وہ مختلف طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے روابط اس سے برقرار رکھ سکتے ہیں اپنے. دیکھیں، منہ پھولائے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ عام طور پر کیا ہے کہ ایسے افراد کی بہت مذمت کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح نہ کرے. مثلا وہ آ رہا ہے، وہ آپ کی طرف ملنا چاہ رہا ہے، جھک رہا ہے، اپنی ناک نیچی کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ جو ہے جناب اکڑے چلے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ اکڑنا جو ہے مردہ ہونے کی دلیل ہے، اور زندہ انسان میں ایک لچک ہوتی ہے. جو مردہ ہے وہی اکڑا صرف رہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کوئی نہیں ہلا سکتا اکڑ گیا مرنے کے بعد. تو بہرحال یہ جو ہے جو صلح کی طرف، یعنی وہ اپنی عزت کو وہ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن آپ اس سے پھر بھی ملنا نہیں چاہ رہے، تو فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا یہ شخص کہ مسلمان بھائی سے صلح کا ہاتھ بڑھا رہے نہیں کہ اس کو قبول کر رہا ہے. اور چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں جملہ کہ اگر تم نے سنا کہ تمہارے بھائی یا دوست نے تمہارے خلاف کچھ کہا ہے مگر اس دوست یا بھائی نے اس کی تردید کی ہے تو تم اس بات کو قبول کرو. اگر تم نے اپنے بھائی کے خلاف کچھ سنا اور 40 لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اس نے ہاں یہ بات کہی تھی، یعنی آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی، مگر وہ تمہارا بھائی یا دوست اس کی تردید کرے تو اپنے بھائی کی بات کو قبول کر لو اور 40 لوگوں کی بات کو رد کر دو. کتنی زبردست تعلیمات ہیں. جب وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا دل کو اطمینان ہی کیوں نہ ہو رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس نے میرے متعلق ایسا کہا تھا، لیکن تردید کر رہا ہے تو بات کو قبول کر لو تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے، صلہ رحمیہ قطع تعلق کی طرف نہ جائے. نظر انداز کر دو اس کی بات کو اور ان کی بات کو قبول کر لو، ان 40 لوگوں کی بات کو چھوڑ دو تم. تو یہ بھی صلہ رحمی برقرار رکھنے کے لیے. اب دیکھیں، قطع رحمی کو ختم کرنے کے بہترین مواقع کون سے ہیں؟ غصے کو پی جانا. بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے رشتہ داروں پر. جب چھٹے امام کے ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اپنے غصے کو پی جاؤ اور نیکی کرو. اس نے کہا وہ تو ایسا عمل کرتے ہیں مولا. تو امام نے فرمایا کہ تم بھی ان کی مثل ہونا چاہتے ہو تاکہ اللہ تمہاری طرف بھی نہ دیکھے. یعنی تمہیں بہرحال اپنے غصے کے اوپر جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے، غصے کو پی جاؤ اور ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. چھٹے امام یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اپنے غلام، یعنی جو نوکر ہوتے تھے ان کے، اور اپنے گھر والوں کی باتوں پر اس قدر صبر برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا. جو بھی صبر کرتا ہے وہ اس صبر اور برداشت کی وجہ سے نمازی، روزے دار اور شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رسول اللہ کی ہمراہی میں جنگ کرے. یعنی درود بھیجیے محمد علیہ. چھٹے امام فرماتے تھے مجھے بھی غصہ، یعنی لحاظ سے ہم جیسے معصیوں کے اوپر آپ کو جو ہے نا غصہ آ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پہ، رشتہ داروں کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، امام فرماتے تھے مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن میں صبر برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا. تو برداشت کریں. ائمہ کی سیرت بھی اسی لحاظ سے تھی. تو بہرحال، اور معاف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے تو صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا معاف کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. انسان زیادہ سے زیادہ معاف کرے. رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں لوگوں سے ان کی تعریف کیجیے. آپ دیکھیے جس طرح برائی کی باتیں پہنچ جاتی ہیں نا کہ اس نے تمہارے متعلق کہا تھا، یہ والی باتیں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ تو تمہاری اتنی تعریف کر رہی تھی. تو جب آپ یہ سن لیتے ہیں نا کہ اس نے آپ کی تعریف کی تو اب آپ بھی رک جاتی ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہونے لگتا ہے. تو غیر موجودگی میں جو ان کی اچھی باتیں ان کو لوگوں تک کہیں. عام طور پر خواتین جو ہیں تعریف ایک دوسرے کی نہیں کر رہی ہوتی. مثلا کوئی شکل و صورت کی بھی بہت اچھی تیار ہوئی ہے تو آپ کہتی ہیں آپ بہت ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں، یہ نہیں کہتی ہیں اچھی لگ رہی ہیں، ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں. تو بہرحال غیر موجودگی میں ان کی تعریف کیجیے. اچھا، رشتہ داروں سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن سے قلبی یعنی وہ ہے کوئی لڑائی جھگڑا چلا آ رہا ہے، تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ غالباً مجھے امام کا صحیح نام نہیں یاد رہا، غالباً شاید چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ امام کے ایک رشتہ دار نے آ کر ان سے بہت لڑائی جھگڑا کیا، یعنی کافی تلخ کلامی ان کے ساتھ کی. خیر اس کے بعد وہ چلا گیا. امام اگلے دن صبح سویرے اس کے گھر گئے.
اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں چوتھے امام تھے یا چھٹے امام تھے, اور اس کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ یعنی جسم کے اوپر ہاتھ رکھنا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا, فرمایا اس سے خون جوش مارتا ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جب ظاہر مسافے میں بھی ہوتا ہے, کینہ دور ہوتا ہے, بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, معانقہ انسان کرتا ہے, گلے ملتا ہے. تو یہ اگر کوئی اس قسم کا بھی کوئی اگر رشتہ دار ہے تو انسان تھوڑا سا جا کے فزیکل اس سے, ظاہر محرم نامحرم والا مسئلہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا, لیکن وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ گلے ملیں, ہاتھ ملائیں, تو اس سے بھی کافی جو ہے نا وہ چیزیں دور ہوتی ہیں قطع رحمی والی. اچھا, صرف یہ صلہ رحمی کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں. رہبر معظم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا کافی ہے, کیا مل ملا نہیں رہے بس دعا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ انہوں نے فرمایا صرف دعا کرنا صلہ رحمی میں شمار نہیں ہوتا ہے, لیکن صلہ رحمی کے لیے آمد و رفت کرنا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیلی فون کے ذریعے حال پوچھ لینا بھی کافی, وہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. لیکن فقط دعا کرتے رہنا اور ویسے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا ان سے, یہ ٹھیک نہیں. یعنی دعا کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ صلہ رحمی کے لیے فقط دعا یہ کافی نہیں. یعنی سلام کم سے کم پہنچا دیں ان تک, اپنے رشتہ دار تک سلام لکھ کے بھیج دیں ان کو. تو بہرحال یا ان کے کسی سلام کا جواب دینا بھی, یہ بھی روایت میں آیا, چھٹے امام نے فرمایا کہ اچھے انداز میں سلام کر کے یا اس کا جواب دے کر ہی چاہے کیوں نہ ہو ان سے نیک سلوک کرو اپنے عزیز و اقارب سے. یہ جواب دے کر بھی, یعنی انہوں نے سلام کیا تو اب یہ نہیں کہ آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے, آپ روٹھے ہوئے ہیں, ایٹھے ہوئے ہیں اور اکڑ دکھا رہے ہیں ان کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی خواہ سلام کا جواب دے کر ہی کیوں نہ ہو. داؤد بن کثیر رقی نے کہا کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. اس سے قبل کہ میں کوئی بات کہوں, امام نے فرمایا داؤد جمعرات کے روز تمہارے اعمال میرے سامنے لائے گئے تھے, تم نے جو اعمال انجام دیے تھے ان میں سے تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی, جس سے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں. داؤد کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی تو اہل بیت کا دشمن ہے اور وہ بہت خبیث انسان ہے. وہ کہنے لگے میں نے سنا تھا کہ اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, میں نے مکے جانے سے پہلے کچھ مال اس کے پاس بھیج دیا تھا. جب میں مدینے پہنچا تو امام صادق نے پھر یہ پورا واقعہ مجھے سنایا. یعنی امام کا دشمن تھا وہ, لیکن اس شخص نے اپنے اس دشمن امام رشتہ دار سے بھی نیکی کی, تو امام نے کہا تمہارے اعمال جو مجھ تک لائے گئے, تمہاری یہ نیکی مجھے بہت پسند آئی, صلہ رحمی. تو امام نے اس کو بھی نظر انداز کیا کہ وہ تو ہمارا مثلا دشمن ہے اور تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو نظر انداز کیا. نہیں, امام نے کہا تم نے مجھے خوش کیا. تو صلہ رحمی اس انداز سے ایک چیز ہے کہ اچھا یہ اس زمانے میں تو چھٹے امام موجود تھے تو ان کے پاس اعمال پیش کیے گئے تھے. آج کل ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ والا کم سے کم جب چھٹے امام خوش ہوئے تو امام زمانہ علیہ السلام بھی خوش ہوں گے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس انداز سے نیکی کریں گے. اچھا, دوسروں کو بھی صلہ رحمی کرنے میں تعاون کرنا چاہیے. مثلا بہت سے شوہر ہیں وہ بیوی کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرتے ہیں, بیوی بلکہ نہیں مل رہی اپنے رشتہ داروں سے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے شوہر کہ تم جاؤ اپنے ان سے بھائی سے کیوں نہیں ملتی ہو, بہن سے کیوں نہیں ملتی ہو. تو رشتہ داروں سے ملنے سے آقا سیستانی نے بھی ایک مسئلے میں لکھا ہے کہ مرد کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے, ان کے مریضوں کی عیادت کرنے, ان کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت دے. بلکہ شوہر پر واجب ہے کہ ان امور میں جتنی بھی مقدار بیوی کے ساتھ اچھی صحبت اور معاشرت تقاضا کرتی ہے اتنی اس کو اجازت دے. شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کسی واجب عمل انجام دینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے روکے. یعنی کتنی اہم چیز ہے, اس پہ پورا ایک درس انشاءاللہ کہ عورت کو کتنی شرائط کے ساتھ کون کون سے مواقع پر شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے گھر سے نکلنے کے لیے. اس پہ درس آگے چل کر آنے والا ہے ہمارا اگلے دنوں میں. تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں اپنے یعنی قریبی رشتہ داروں سے ملنے, مریضوں کی عیادت کرنے, کوئی موت ہو گئی اس میں وہ جانے, تو شوہر پر واجب ہے کہ جتنی معاشرت تقاضا کرتی ہے نا اتنی اس کو جانے کی اجازت دے, روک نہیں سکتا یہاں پر. یعنی یقین کیجئے کہ ایک باپ نے آنکھوں میں ان کے آنسو تھے, کہا کہ سالہ سال سے اس نے اتنی سختی کر رکھی ہے میری بیٹی کے اوپر کہ مجھ سے ملنے ہی نہیں دیتا ہے داماد جو ہے, اور سالہ سال گزر گئے تو اتنا کڑا چیک رکھتا ہے کہ کہیں کسی بہانے سے بھی نہیں مل سکتی آ کے اپنے باپ سے ہو. تو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں. تو بہرحال
اور بیوی کو مثلا صلہ رحمی سے منع کرنا، اس پہ بھی آقا سستانی فرماتے ہیں کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے نکلنا جائز ہوگا، عرفاً صلہ رحمی گھر سے باہر نکل کر ان سے ملاقات کرنے پر موقوف ہو. یعنی پھر یہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے. اگر صلہ رحمی کے لیے اتنا ہی ضروری جیسے والدین ہیں تو اس میں تو یہ نہیں ہے نا کہ صلہ رحمی سلام پہنچا دیا، بیمار ہیں کچھ یا اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو بہرحال یہ کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی اجازت دے، اور وہ اگر منع کر رہا اور جانے ہی نہیں دے رہا اور صلہ رحمی صرف اسی پر موقوف ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ بغیر شوہر کی اجازت کی بھی جا سکتی ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ طلاقیں ہو گئیں. اب مثلاً فرماتے ہیں آغا سستانی باپ کے لیے جائز نہیں کہ بچوں کی ماں کو اس طرح نقصان پہنچائے کہ اسے اولاد کو دیکھنے سے روکے، ملنے نہیں دے رہا ہو، اب طلاق ہو گئی، میں اس کو ملنے نہیں دوں گا، بچوں کو ملنے نہیں دوں گا اپنی ماں سے، اور بچوں کی ان کی ماں سے شدید محبت کے باعث بچوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو. باپ پر لازم یہ کہ بچوں کو ماں سے ملنے کے لیے مواقع مہیا کرے، لازم ہے اس کے لیے. یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں بس ٹھیک ہے اب طلاق ہو گئی ہے اور میں اس کو ملنے ہی نہیں دے رہا اپنے بچوں سے. اچھا دیکھیے، صلہ رحمی میں نا عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور صلہ رحمی میں اور قطع رحمی میں بھی عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. مرد حضرات ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ تقریباً 95% مردوں کا قطع رحمی میں کردار نہیں ہوتا ہے، خواتین کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل مردوں کو بری ذمہ، لیکن بہت کم تعداد ہے ان کی. عورتیں ہی جو سمجھدار ہوتی ہیں وہی صلہ رحمی سے خاندانوں کو بنا کے رکھتی ہیں، خاندان جڑے رہتے ہیں، اور جہاں عورتوں نے اس میں اپنا کوئی کام دکھایا وہیں پر ہی جو ہے وہ معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. عورتوں کا رول صلہ رحمی میں بھی بہت زیادہ ہے، اور عورتوں ہی کا رول قطع رحمی میں بھی بہت زیادہ ہے. اگر عورتیں بہرحال اس بات پر کمر بستہ ہو جائیں تو مرد پھر قطع رحمی نہیں کر پاتے، اگر کوئی اس قسم کے ہیں بھی، سوائے چند ایک مستثنیات کو چھوڑ کر. تو بہرحال عورتیں جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ان کا رول ہے. اچھا، ساس اور بہو کی جو ناچاقیاں یہ قطع رحمی میں بہت کردار ادا کرتی. اسی طریقے سے نند بھاوجوں کی ناچاقیاں، یا مثلا اس کا جو ہے نا بار بار روٹ کر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مثلا میکے چلے جانا. آپ کی جو میکے روٹ کر جاتی ہے نا تو یہ آپس میں اس کے بعد غیبتیں شروع ہوتی ہیں، ساس کی اور فلاں اور شوہر کی، اور اس طرح کی نند بھاوج کا مثلا اگر ہو رہا ہے تو اس میں ہو رہا ہے، بھائی بہنوں کے آپس میں جو ہے نا ظاہر ہے وہ جو شوہر ہے اس کا وہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، قطع رحمی کے اوپر چلا جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کی آپس کی ناچاقیاں خاندانوں کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. ساس کو بھی چاہیے کہ جناب اب کچھ تم جو ہے نا اپنے ہاتھ سے جو ہے نا، بلکہ اگر جو عقل مند ساسیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اب نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ آ رہی ہے یا آ گئی ہے، مثلا نواسے اور پوتے، اب تم جو ہے نا گھر کے جو امور ہیں یہ اپنی بہو کے ہینڈ اوور کرو. تم اپنے اوپر یہ ذمہ داریاں لے کے ابھی تک ہزار بند میں ساری چابیاں باندھ کے کیوں رکھی ہیں تم نے؟ تو یعنی یہ اس کے حوالے کرو، گھر کی چیزیں امور اس کے جو ہے سپرد کرو. تم آرام سے اپنا نماز روزے کی طرف، دیگر نیکیوں کی طرف اور اپنی چیزوں کی طرف، یعنی تم آخر وقت تک یہ چوکیداریں جو ہے کب تک کرتی رہو گی گھر کے؟ یعنی کہ میری کنگڈم جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اب یہ موقع آ گیا ہے کہ یہ دوسرے کے حوالے کر کے جانا ہوتا ہے. اب اور بیماریاں چیزیں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جس میں دوسروں کو ذمہ داری ہینڈ اوور کرنی ہوتی. اور دیکھیے عام طور پر ساسوں کا اگر اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا ہو، انہیں ظاہر ہے بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، وہ بار بار تمہاری خبرگیری کے لیے آ بھی نہیں سکتی. یہ کم سے کم تمہارے ساتھ رہے گی تو یہ تمہاری کچھ نہ کچھ وہ بھی کرے گی. ورنہ کیا ہوگا کہ تم اس سے تعلقات خراب کرو گی، یہ تمہارے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائے گی، پھر ترستی رہو گی مثلا بیٹھی ہوئی کہ کب وہ آئے گا اور ملنے نہیں آتا ہے اور فلاں چیز. تو بہت سی اس کے اندر یہ والی ناچاقیاں جو ہیں خاندانوں میں، یہ ساس اور بہو کی، نند بھاوجوں کی، یہ عورتوں ہی کو جو ہے نا یہ ٹیکل کرنی پڑیں گی کہ یہ چیزیں خلیجیں زیادہ بڑھنے نہ پائیں، ورنہ خاندانوں میں بھی دراڑیں ڈالتی ہیں. تو یہ ناچاقیاں ان کا بہت رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہوتی. اچھا، قاطع رحم کا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم، جو میں نے اس سے پہلے بھی نشاندہی کی ہے اس کی، کہ اب یہ نا ان کی وہ مشکل ہو گئی، ان کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، ان کی حمایتی جو لوگ بن سکتے ہیں پورے خاندان، وہ تم نے ان کی حمایت سے، یعنی قاطع رحم اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے کٹ کر کہ جناب تم اس سے نہیں ملو گے، اس سے نہیں ملو گے، تو وہ پورے خاندان کی. اچھا اب کیا ہوتا ہے عام طور پر
کہ جناب وہ رشتوں میں پرابلم ہوتی. عام کتنے خاندانوں کے ایسے کہ بھئی وہ فلاں جو ہے وہ تو تحقیق کی تو کسی سے ملتے ہی نہیں, تو لوگ جو رشتہ آ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کی یہ والی شہرت ہو جاتی ہے کہ خاندان والوں سے کٹے ہوئے, تو سوچتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کس قسم کے ہیں, یہاں پر تو رشتہ بھی نہ کیا جائے. تو یہ ان کی قطع رحمی جو ہے نا, یہ ان کی اولادوں تک اس کے اثرات جا رہے ہوتے ہیں, اثرات بد. رشتوں میں مشکل ہو رہی ہے اور پرابلم ہو رہی ہے, لوگ ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور فقط دوسروں سے صلہ رحمی کی توقع کرنا, تو یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے. انسان یعنی دوسروں سے توقع نہ کرے, خود کرے. اور خاندان کی جو پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں نا, دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ جو اگر انگلیوں کے ناخن اگر بڑھ جاتے ہیں, انگلیاں نہیں کاٹی جاتی, ناخن کاٹے جاتے ہیں. تو آپس میں اگر کوئی تعلقات خراب بھی ہو رہے ہیں تو تعلقات کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ رشتہ داریاں قطع کر دی جائیں. تو بہرحال دوسروں سے فقط اس کی توقع نہ کریں, اگر دوسرا نہیں بھی کر پا رہا ہے تو آپ خود آگے بڑھ کر اس پر عمل کریں. اور ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پول صراط کے دو کنارے ہوں گے, ایک صلہ رحم ہے اور ایک امانت ہے. بس جو صلہ رحم کرنے والا اور امانت ادا کرنے والا ہوگا, وہ صراط پر سے گزرے گا تو وہ جنت کی طرف راستہ پا جائے گا, یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جب امانتوں میں خیانت کرنے والا اور صلہ رحم نہ کرنے والا پورے صراط پہ سے گزرے گا تو اس کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا, پورے صراط سے نیچے ہو کر اسے جہنم میں گرا دے گا. پورے صراط یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں, صلہ رحمی اور امانت, جن کی پاسداری نہیں کی تو بس نیچے, کیونکہ پورے صراط کے عین نیچے جو ہے وہ جہنم ہے. تو کہا جاتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی آخرت میں سزا مل گئی تو دنیا میں نہیں تو ملی تو آخرت میں مل گئی, اور دنیا میں اگر مل گئی ہے تو چلو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی تو دنیا میں سزا بھگت کے آ گیا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں بھی لازمی سزا ہے اور آخرت میں بھی. ان میں ایک تو زناکاری اور دوسرا یہی ہے قطع رحمی. اس کی دنیا میں بھی سزا ملتی, دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی. بلکہ بعض روایت میں, بلکہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, اپنے استاد محترم کی زبانی سنا تھا کہ وہ روایت ایک بیان کر رہے تھے کہ جب وہ حتیٰ کہ مر بھی جاتا ہے تو عالم آخرت میں اس کو اپنی اس کی اولاد کی جو پریشانیاں جو وہ ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے, وہ تو اس کی اطلاع اس کو وہاں پہنچائی جاتی جو اور اذیت محسوس کرتا ہے وہ. تو دنیا میں بھی سزا مل رہی ہوتی ہے اس کی, اور آخرت میں بھی اس کی سزا مل رہی ہوتی. قطع رحمی کے ویسے نقصانات دیکھیں تو قطع رحمی کرنے والے کی 33 سال بھی عمر باقی ہو تو گھٹ کر 3 سال رہ جاتی. روایت کا خلاصہ ہے قطع رحمی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اور قطع رحمی کرنے والوں سے میل جول رکھنے سے پرہیز کی جو ہے وہ چوتھے امام نے منع فرمایا ہے. قرآن میں 3 موقعوں پر لعنت کی گئی ہے. قطع رحمی کرنے سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. قطع رحمی کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کوئی گناہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے جس کی دنیا اور آخرت میں اتنی جلدی سزا ملتی ہے, بہت جلدی سزا. ان میں ایک جھوٹی قسم کھانا بھی. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو چاہیے کہ فوراً ارجنٹ مجھے کسی گناہ کی سزا مل جائے تو جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے. اسی طریقے سے وہ قطع رحمی کرنے لگے, ظلم کرنے لگے, فوراً بہت جلد سزا اس کی ملے گی. اور جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو بے پناہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. 4 چیزیں, بلکہ کہا جاتا ہے جو شخص نیکی کی جائے اس کے بدلے میں برائی کرے اسے بہت جلد سزا ملتی ہے. وہ شخص جس پر تم نے زیادتی نہ کی اور وہ بغاوت کرے, اور کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کر کے پورا کیا مگر وہ بے وفائی کرے, اور وہ شخص جس کے رشتہ داروں نے اسے صلہ رحمی کی مگر اس نے ان سے قطع تعلق کیا ہو. ان 4 چیزوں کی سزا بہت جلد ملتی, بہت جلد, زیادہ عرصے انتظار نہیں کرنا پڑتا اس کو. تو انسان کو ڈرنا چاہیے. تو بلکہ اس کو مار ڈالنے والی چیز ایک خالقہ کے نام سے بھی روایات کے اندر قطع رحمی کو تعبیر کیا گیا. فوری بربادی کا ایک شیطانی نسخہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چاہے کہ فوراً برباد ہو جائے تو وہ قطع رحمی کرنا شروع کر دے. بلائیں اس کے اوپر نازل ہونے لگتی ہیں, اور رشتہ داروں سے الگ ہو کر رہنا یہ خود بلاؤں میں گرفتار. ایک ایسی نئی چیزیں, خالی ضروری نہیں کہ وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے کوئی افراد آسودہ آپ کو نظر آ رہے ہوں, لیکن اور ایسی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو مال کی پھر کوئی حیثیت سامنے باقی نہیں رہتی. ممکن ہے مال بھی ان کے پاس ہو لیکن اور پریشانیوں میں بلاؤں میں گرفتار ہو گئے. بہت ہولناک نتیجہ اس کا یہ ہے.
اور جڑ کاٹنے والی اس کو مصیبت جو ہے روایات کے اندر قرار دیا گیا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کی گئی کہ عذاب خدا کبھی بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے, زیادہ ان سے تعلقات اس لحاظ سے نہ رکھو جو قاطع رحم ہو. اور اس کو ایسے ہی سمجھا گیا جیسے وہ خدا پر ایمان ہی نہیں لایا ہے. نسلیں منقطع اس گناہ سے ہو جاتی ہیں, بہت جلد وہ عذاب اس سے بھگت لیتا ہے. نابود کر دینے والا گناہ ہے بے شمار. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بے اعتماد ہو جاتا ہے لوگ, جیسے میں نے کہا نا, رشتہ لوگ وہاں پہ نہیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جب اپنے رشتہ داروں سے اس نے دوری اور غداری اختیار کی ہے تو ہم اس سے رشتہ قائم کرنے کیسے جائیں. لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں پہ رشتے بھی عام طور پر نہیں کرتے ہیں. تو خدا کی رحمت ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی. اچھا, کچھ نیکیاں دیکھیے ایسی ہیں روایت میں ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. کچھ نیکیاں ایسے ہیں جو جوڑے جوڑے بنائے گئے, ان میں سے جوڑوں کو قبول کیا جائے گا. کوئی ایک اگر آپ نے کی نیکی اور دوسری چھوڑ دی تو دونوں قبول, دوسری تو چھوڑ ہی دی, وہ پہلی بھی قبول نہیں ہوگی. مثلا انشکرلی والے والد, ایک سورہ لقمان کی, کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. فرماتے ہیں اگر اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن ماں باپ کا نہیں کیا تو اللہ کا شکر بھی تم نے گویا ادا نہیں کیا, وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے. اسی طریقے سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کرو اور زکات دو, یہ جوڑا ہے. اب تم نے صرف نماز پڑھی اور زکات یعنی مال واجبات اپنے ادا نہیں کیے تو وہ نماز بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ جوڑے میں قبول کی جاتی ہے. اسی طریقے سے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, یعنی تقوی الہی کو کس کے ساتھ قرار دیا گیا ہے؟ بیک وقت تقوی کے ساتھ صلہ رحم کو قرار دیا. جس نے صلہ رحم ہی نہیں کی گویا اس نے تقوی بھی اس کے پاس نہیں, گویا یہ, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جوڑوں میں قبول کی جاتی ہیں. ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی تو دوسری قبول نہیں ہوگی. اور رشتہ داروں میں بس یہ آخری چیز, ایک اور چیز, کہ ایک تو رشتہ دار وہی ہیں جو آپ کی خدمت میں کہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں روحانی رشتہ دار. انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب ان کی مکمل ان کی تابعداری کر کے ان سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا جائے گا, کیونکہ باپ کا جس طریقے سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے علماء کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو بھی روحانی ایک باپ قرار دیا گیا ہے. ان سے بھی اپنے تعلق کے خاطر کو استوار جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ روحانی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے معنوی طور پر قبر کو قریب ترین رشتہ دار کہا گیا ہے, تو لہٰذا اس سے بھی صلہ رحم کا تقاضا ہے کہ اپنی اس قبر کو آباد کیا جائے, اپنی اس قبر کو آباد کرنے کی فکر کی جائے, اس کو بہترین بنایا جائے, اس کو جنت کے باغ میں تبدیل کیا جائے. یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا, قبر کے ساتھ کیا ہے, وہاں ایسے اعمال کا انتظام کر کے جایا جائے اس کے اندر کہ جو وہاں پر آپ کے لیے راحت و آرام کا باعث ہو. تو یہ قبر قریب ترین رشتہ دار ہے. اسی طریقے سے رشتہ داری یہ جو کہا جاتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, کہ مسلمان جو ہیں یہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ قرابت آ جاتا ہے. جبھی وہ آپ نے اس سے پہلے آغا سیستانی کا فتویٰ کہ 3 روز سے زیادہ ان سے بات چیت بند کرنا بھی احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں, وہ بھی گویا ایک لحاظ سے قرابت کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. اور محبت بھی ایک قسم کی رشتہ داری ہے, مومنین سے جب محبت ہو جاتی ہے, ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی گویا ایک لحاظ سے ایک رشتہ داری میں بدل گئی. تو اس میں بھی صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مومنین کے کام آیا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کے ساتھ سلام دعا رکھی جائے, ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے. تو یہاں پر آ کر ہم اپنا جو ہے یہ دوسرا پارٹ اس کا آج مکمل ہوا ہے. امید ہے کہ جو اس کے فضائل آپ کو پتہ چلے ہوں گے, جو اس سے قطع رحمی کے عذاب اور اس کے جو نقصانات آپ کو پتہ چلے ہوں گے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر فروغ دے کر بتائیں لوگوں کو کہ تعلیمات اسلامی یہ ہیں, اور ہمیں ہر صورت میں چاہے دوسرا رشتہ دار حق ادا نہیں بھی کرو تو ہمیں تب بھی ہم سے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا. اس کے دوسرے کے عمل کے مطابق آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. وہ اگر نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم آپ اپنے مستحبات کے اندر بھی ترقی کریں, اور ورنہ کم سے کم واجبات کے اوپر تو ضرور اکتفا کریں, سوائے ان ایکسٹریم مواقع کے کہ جب بعض اوقات آیت اللہ فاضل لنکرانی سے کا ایک استفتاء بھی تھا اس سلسلے میں. وہ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض یعنی صلہ رحمی بعض اوقات ان سے تعلقات قطع کرنے پر ہی یعنی اتنا زیادہ نقصان بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر ہم سے صلہ رحمی کو برقرار رکھیں گے, اس صورت میں صرف توڑنے کی
اجازت ہے، لیکن اس میں بھی متبادل راستے جو ہیں وہ ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیے تھے کہ کم سے کم سلام دعا کی حد تک تو ضرور معاملات کو رکھا جائے، لیکن جتنا اس میں ترقی کریں گے، جتنا ان کے مستحبات کے اندر آگے بڑھیں گے، اتنا ہی آپ کے اجر و ثواب کے فوائد وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور انسان بے وقوف ہے کہ جو اپنے زیادہ فائدوں کو چھوڑ دے اور ان معمولی ترین باتوں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں تو بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی بار کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو جو ہے سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے. تو صلہ رحمی اور قطع رحمی کے جو فقہی احکام اور اخلاقی احکام تھے آپ کے سامنے بیان ہوئے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.